آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے رشتے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جس نے ملک کی تقدیر پر شاید سب سے گہرا اثر ڈالا ہے۔ یعنی ریاست کے فوجی اور مذہبی طبقوں کا اتحاد۔ جی، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ تعلق آخر بنا کیسے اور اس نے ملک کی پہچان اور پالیسیوں کو کس طرح سے شکل دیا۔ بالکل، اور اس ساری گفتگو کا جو مرکز ہے وہ حسین حقانی کی کتاب پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری کے کچھ بہت اہم حصے ہیں۔ حقانی اسی گٹھ جوڑ کی جڑوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بانیات پاکستان کے سیکولر ویژن کے آپ کہہ لیں بالکل برعکس مذہب اور فوج کا یہ ملاپ ریاستی بیانیے کا مرکزی ستون کیسے بن گیا۔ اچھا نقطہ ہے، اور گفتگو کا آغاز ایک ایسے واقعے سے کرتے ہیں جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو اپنی مشہور تقریر میں کہا تھا کہ ریاست کا اپنے شہریوں کے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، سب برابر ہوں گے۔ ایک بہت واضح ویژن تھا۔ بالکل، لیکن ان کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد اس تقریر کو نہ صرف سرکاری طور پر نظر انداز کیا گیا، بلکہ ایک وقت تو ایسا آیا کہ اس کے کچھ حصے سرکاری ریکارڈ سے ہٹا بھی دیے گئے۔ مطلب اتنی بڑی تبدیلی یہ کیوں اور کیسے آئی؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جناح کے انتقال کے بعد پاکستان کی جو نئی قیادت تھی وہ ایک طرح کے نظریاتی خلا میں کھڑی تھی۔ ان کے سامنے دو راستے تھے۔ کون سے دو راستے؟ ایک تو جناح کا اپنا سیکولر اور جمہوری راستہ تھا جس میں تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوں، اور دوسرا راستہ تھا تحریک پاکستان کے دوران جو مذہبی نعرے اور جذبات استعمال ہوئے تھے انہیں ایک مستقل ریاستی نظریے میں بدل دیا جائے۔ اور اس وقت کے سیاسی حالات نے انہیں دوسرے راستے کا انتخاب کرنے پر ایک طرح سے مجبور کر دیا۔ بالکل، ملک میں لسانی، ثقافتی، نسلی اختلافات بہت گہرے تھے۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان، سرحد اور سب سے بڑھ کر بنگال، یہ سب اپنی الگ الگ شناخت رکھتے تھے۔ تو نئی قیادت کو لگا کہ ملک کو جوڑ کر رکھنے کے لیے ایک مضبوط مشترکہ شناخت کی ضرورت ہے، اور اسی ضرورت نے ایک نظریاتی فارمولے کو جنم دیا جسے حقانی اپنی کتاب میں نظریاتی تریکون یا آئیڈیولوجیکل ٹرائیپوڈ کہتے ہیں۔ جی، نظریاتی تریکون۔ اس کے 3 ستون تھے۔ پہلا تھا اسلام، جو تمام مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو سکتا تھا۔ اچھا۔ دوسرا، بھارت سے دشمنی، جو ایک مشترکہ خطرے کا احساس پیدا کر کے قوم کو متحد رکھ سکتی تھی۔ اور تیسرا؟ اور تیسرا ستون تھا اردو زبان۔ مقصد یہ تھا کہ ایک مشترکہ مذہب، ایک مشترکہ دشمن اور ایک مشترکہ زبان کے ذریعے ایک پاکستانی قوم بنائی جائے۔ لیکن ایک منٹ، اردو زبان کا انتخاب تو خود ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا، ہے نا؟ خاص طور پر مشرقی پاکستان میں جہاں اکثریت بنگالی بولتی تھی۔ یہ تو اتحاد کے بجائے شروع سے ہی تقسیم کی بنیاد رکھنے جیسا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ اصل میں یہ اس نظریے کی سب سے بڑی کمزوری تھی، اور اس کے نتائج ہم نے 1971 میں دیکھے بھی۔ لیکن اس وقت مغربی پاکستان میں موجود حکمران طبقے کے لیے یہ تینوں ستون ملک کو فوری طور پر بکھرنے سے بچانے کا ایک ضروری سیاسی اوزار تھے۔ مطلب یہ ایک عملی حل تھا ان کے نزدیک۔ جی، اور اسی سمت میں جو پہلا بڑا آئینی قدم اٹھایا گیا وہ تھی 1949 کی قرارداد مقاصد، جی، جس میں کہا گیا کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور ریاست اپنے اختیارات عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرے گی۔ اور یہ بھی کہ مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل بنایا جائے گا۔ یہ قرارداد ایک تاریخی موڑ تھی، ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، یہ وہ لمحہ تھا جب ریاست نے سرکاری طور پر اپنی سمت ایک اسلامی نظریاتی ریاست کی طرف موڑ دی۔ اسی قرارداد کے بعد پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اچھا، اور یہ کسی بھی مسلم ملک کی طرف سے اپنے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ کا لفظ استعمال کرنے کی پہلی مثال تھی؟ جی ہاں، پہلی مثال۔ یہ سب تو ہوئی سیاسی قیادت کی بات، لیکن یہاں پر ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ فوج، جو برطانوی ماڈل پر بنی ایک پروفیشنل سیکولر فورس سمجھی جاتی تھی، وہ اس مذہبی بیانیے کا حصہ کیسے بن گئی؟ یہ دونوں تو بالکل الگ دنیایں لگتی ہیں۔ یہی تو اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے، فوج۔ دیکھیں، شروع سے ہی پاکستان کے ریاستی ڈھانچے میں سب سے منظم اور طاقتور ادارہ تھی۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک گہرے عدم تحفظ کا احساس بھی تھا۔ بھارت کے مقابلے میں؟ جی، بھارت کے مقابلے میں پاکستان کی فوج بہت چھوٹی اور کمزور تھی۔ اسی عدم تحفظ کا نتیجہ تھا کہ پاکستان کے پہلے بجٹ کا تقریباً 70% حصہ صرف دفاع کے لیے مختص کر دیا گیا۔ 1 منٹ، 70%؟ یہ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ملک کے پہلے بجٹ میں تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، باقی سب کچھ صرف 30% میں سمٹ گیا۔ جی بالکل، اور یہی ترجیحات فوج کو امریکی اتحاد کی طرف لے گئیں۔ انہیں جدید ہتھیاروں اور معاشی مدد کی ضرورت تھی، جو صرف امریکہ جیسا طاقتور اتحاد ہی دے سکتا تھا۔ لیکن اس اتحاد کو ملک کے اندر قابل قبول بنانے کے لیے اور قوم کو اپنے پیچھے کھڑا کرنے کے لیے فوج کو بھی ایک نظریے کی ضرورت تھی۔ بالکل، اور وہ نظریہ انہیں ریاست کی بنائی ہوئی اسی نظریاتی تیکون میں مل گیا: اسلام اور بھارت دشمنی۔ یہ فوج کے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے بہترین بیانیہ تھے۔ اور پھر جب فیلڈ مارشل ایوب خان نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے اس بیانیے کو باقاعدہ طور پر فوجی حکمت عملی کا حصہ بنا لیا۔ وہ خود تو ایک سیکولر ذہن رکھنے والے فوجی تھے، لیکن وہ اسلام کی طاقت کو سمجھتے تھے۔ جی، اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں وہ لکھتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی آرزو ایک ایسے نظریے کی ہوتی ہے جس کے لیے وہ اپنی جان بھی قربان کر سکے۔ ہمارے لیے ایسا نظریہ بلا شبہ اسلام ہے۔ یہ اقتباس تو ایوب خان کی سوچ کو بہت اچھی طرح ظاہر کرتا ہے۔ جی، وہ اسلام کو ایک روحانی قوت سے زیادہ ایک نیشن بلڈنگ ٹول، یعنی قوم سازی کے اوزار کے طور پر دیکھتے تھے۔ وہ ایک ایسا اسلام چاہتے تھے جو جدید ہو، ترقی پسند ہو اور ریاست کے کنٹرول میں ہو۔ یعنی وہ مذہب کو روحانیت کے طور پر نہیں بلکہ ایک سیاسی اوزار کے طور پر دیکھ رہے تھے، ایک قسم کی سماجی انجینئرنگ۔ بالکل، اور اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ اس کی تشریح فوج اور بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہو، روایتی علماء کے نہیں۔ وہ پاکستان کے مختلف نسلی گروہوں کو اسلام کے نام پر ایک ایسی متحد قوم میں ڈھالنا چاہتے تھے جو فوجی قیادت کے ویژن کے مطابق چلے۔ ویسے یہ دلچسپ بات ہے کہ مولانا مودودی جیسے مذہبی مفکرین بھی ریاست کو ایک منظم نظریاتی شکل دینا چاہتے تھے۔ جی، فرق صرف یہ تھا کہ ایوب خان چاہتے تھے کہ اس نظریاتی ریاست کا کنٹرول فوج کے ہاتھ میں ہو۔ تو یہ جو اتحاد پس پردہ بن رہا تھا، کیا 1965 کی پاک بھارت جنگ وہ موقع تھا جب یہ کھل کر سب کے سامنے آ گیا؟ یقیناً 1965 کی جنگ اس فوجی مذہبی اتحاد کا پہلا اور سب سے بڑا عملی مظاہرہ تھی۔ جنگ شروع ہوتے ہی ریاست کا پورا بیانیہ اچانک بدل گیا۔ سیکولر قوم پرستی کی جگہ ایک واضح مذہبی اور جہادی زبان نے لے لی۔ جی، جیسے ایوب خان کی وہ مشہور تقریر جس میں انہوں نے قوم سے کہا، پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا سے دھڑکتے ہیں، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہندوستان کی توپیں خاموش نہ ہو جائیں۔ یہ الفاظ تو سیدھے سیدھے جنگ کو ایک قومی دفاع کے بجائے ایک مذہبی فریضے کا رنگ دے رہے ہیں۔ اور یہ صرف تقریروں تک تو محدود نہیں تھا، ہے نا؟ بالکل نہیں، سرکاری ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات سب نے ایک ایسا ماحول بنا دیا جسے حقانی جہاد کا جنون کہتے ہیں۔ ملی نغموں میں اللہ اکبر اور جہاد کے نعرے گونجنے لگے۔ یہ بیانیہ بنایا گیا کہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ جی ہاں، اور کتاب میں تو کچھ ایسی کہانیاں بھی بیان کی گئی ہیں جو آج سننے میں شاید عجیب لگتی ہیں۔ جیسے یہ کہانیاں عام کی گئیں کہ آسمان سے سبز پوش فرشتوں نے اتر کر بھارتی بموں کا رخ موڑ دیا، یا یہ نظریہ کہ ایک مسلمان فوجی 5 ہندو فوجیوں پر بھاری ہے۔ یہ سب کہانیاں اس جنگی حکمت عملی کا حصہ تھیں۔ مقصد فوج اور عوام کے حوصلے بلند رکھنا تھا۔ جی، اور جنگ کو ایک مقدس مشن کے طور پر پیش کرنا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مسجد اور فوجی ہیڈ کوارٹر ایک ہو گئے۔ ریاست نے عوام کو متحرک کرنے کے لیے جہاد کا بیانیہ استعمال کیا اور مذہبی جماعتوں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ تو انہوں نے فوج کی جنگ کو اپنی نظریاتی جنگ بنا لیا۔ بالکل، اور خود کو پاکستان کے نظریاتی محافظ کے طور پر پیش کیا۔ اس سے انہیں معاشرے میں وہ قبولیت اور قانونی حیثیت ملی جو اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں تھی۔ تو اس پوری گفتگو سے جو سب سے حیران کن بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسلامی شناخت، جسے ایک گہری مذہبی روایت سمجھا جاتا ہے، جی، اس کی بنیاد دراصل مذہب پر نہیں بلکہ فوجی حکمت عملی اور قومی اتحاد کی سیاسی ضرورت پر رکھی گئی تھی۔
یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے نا؟ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا۔ یہ ایک سیاسی اور فوجی منصوبہ تھا جسے وقت کے ساتھ ساتھ ایک مقدس نظریے کا لباس پہنا دیا گیا، اور اس کے طویل مدتی اثرات بہت گہرے اور پیچیدہ ثابت ہوئے ہیں۔ مطلب جو حکمت عملی ملک کو متحد رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی، اسی نے معاشرے کے اندر گہری تقسیم پیدا کر دی۔ بالکل، بھارت سے دشمنی اور جہاد کا بیانیہ وقتی طور پر تو کارآمد ثابت ہوا، لیکن آگے چل کر یہی چیزیں ریاست کے کنٹرول سے باہر ہو گئیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1971 میں ملک کا ٹوٹنا اور بعد میں افغان جہاد کے دوران شدت پسندی کا فروغ، ان کی جڑیں کہیں نہ کہیں اسی ابتدائی دور کی پالیسیوں میں موجود ہیں؟ بلا شبہ 1971 میں بنگالیوں نے محسوس کیا کہ اس ریاستی نظریے میں ان کی زبان، ان کی ثقافت اور ان کے سیاسی حقوق کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ اسلام کے نام پر مغربی پاکستان کا تسلط تھا۔ اچھا۔ اسی طرح بعد میں جب اسی جہادی بیانیے کو افغان جنگ میں استعمال کیا گیا تو اس نے پورے معاشرے کو عسکریت پسندی کی طرف دھکیل دیا، جس کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ تو جو اوزار قومی اتحاد کے لیے بنائے گئے تھے وہ خود قومی سلامتی کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گئے۔ اور یہ ہمارے سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتا ہے کہ جب آپ کسی ملک کو جوڑنے کے لیے مذہب یا دائمی دشمنی جیسے طاقتور اوزار استعمال کرتے ہیں، تو کیا ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہی اوزار ملک کی سب سے بڑی کمزوری اور اس کی تقسیم کی سب سے گہری وجہ بن جاتے ہیں؟ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کی کہانی ہے، لیکن شاید اس زاویے سے نہیں جس سے ہم اسے سننے کے عادی ہیں۔ یہ کہانی دراصل دو بڑی طاقتوں کی ہے، ایک فوج اور دوسری مسجد۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں رشتہ کیسے بنا اور اس رشتے نے ملک کو کس راستے پر ڈال دیا؟ بالکل، اور اس گہری بات چیت کے لیے ہم حسین حقانی کی کتاب پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری سے مدد لیں گے۔ یہ کتاب اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے جو بہت سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ یہی کہ محمد علی جناح جیسے سیکولر اور مغربی تعلیم یافتہ رہنما کے بنائے ہوئے ملک کی بنیاد آخر ایک اسلامی نظریاتی ریاست کے تصور پر کیسے رکھی گئی؟ یہ سفر کیسے طے ہوا؟ تو آئیے اس کہانی کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں۔ کیا پاکستان کا مطالبہ اتنا ہی سیدھا اور واضح تھا جتنا ہمیں نصابی کتابوں میں بتایا جاتا ہے؟ ذرائع تو کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے حیران کن بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا مطالبہ شاید شروع میں ایک الگ ملک کے لیے تھا ہی نہیں۔ جی، یہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے زیادہ سیاسی طاقت اور حقوق حاصل کرنے کا ایک نعرہ تھا، ایک طرح کا۔ بارگیننگ چپ؟ بالکل، ایک بارگیننگ چپ۔ اور اس کی وجہ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ محمد علی جناح کی حکمت عملی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر پاکستان کے تصور کو مبہم رکھا، یعنی اس کی کوئی واضح تعریف نہیں کی۔ اچھا۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ ہندوستان بھر کے مسلمان جن کے مفادات ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، وہ سب اسے ایک نعرے کے پیچھے جمع ہو گئے۔ مطلب بنگال کا کسان، یو پی کا زمیندار اور پنجاب کا شہری سب نے پاکستان کا اپنا اپنا مطلب نکال لیا۔ جی بالکل۔ ایک منٹ، یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جس ملک کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں دیں اور ہجرت کی، اس کی قیادت کو خود آخر تک ٹھیک سے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیسا دکھے گا؟ یہ ناقابل یقین ضرور لطح ہے، لیکن ذرائع اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ کوئی مثال؟ کتاب میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ درج ہے کہ پاکستان بننے سے صرف چند ماہ پہلے مسلم لیگ کے ایک بڑے رہنما خواجہ ناظم الدین نے بنگال کے برطانوی گورنر کو بتایا کہ مسلم لیگ میں کسی کو بھی ٹھیک سے نہیں معلوم کہ پاکستان کا اصل مطلب کیا ہے۔ یعنی یہ ایک دانشتہ ابہام تھا، ایک سیاسی چال؟ جی، ایک بہت بڑی سیاسی چال۔ لیکن یہ تو بڑا رسکی کھیل لگتا ہے، اتنے سارے مختلف گروہوں کو جن کے مفادات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوں صرف ایک مبہم نعرے کی بنیاد پر اکٹھا کرنا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ وہ طاقت مذہب تھی۔ مذہب؟ جی، عائشہ جلال کی تحقیق، جس کا کتاب میں بھی حوالہ ہے، یہی بتاتی ہے کہ اگر جناح کوئی واضح معاشی یا سیاسی پروگرام دیتے تو شاید مسلم لیگ کبھی اتنی حمایت حاصل نہ کر پاتی۔ کیونکہ مفادات کا ٹکراؤ ہو جاتا۔ بالکل، مسلم اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کے مفادات مسلم اکثریتی صوبوں کے مسلمانوں سے بالکل مختلف تھے۔ مذہب وہ واحد گلو تھا جو ان سب کو ایک ساتھ چپکا سکتا تھا، چاہے خود جناح کی اپنی سیاست بنیادی طور پر سیکولر ہی کیوں نہ رہی ہو۔ اور یہیں پر وہ تضاد سامنے آتا ہے جس نے آگے چل کر پاکستان کی پوری تاریخ پر اثر ڈالا۔
تحریک کی قیادت جنرل لیاقت علی خان جیسے مغربی لباس اور سوچ رکھنے والے سیکولر افراد کر رہے تھے، جی لیکن زمین پر خاص طور پر 1945 اور 46 کے انتخابات میں مہم مکمل طور پر مذہبی نعروں پر چلائی گئی۔ بالکل، اور یہ صرف نعرے نہیں تھے، باقاعدہ وعدے کیے گئے۔ کتاب کے مطابق جناح نے سرحد کے پیر مانکی شریف کو خط لکھ کر یقین دہانی کرائی کہ پاکستان کا آئین شریعت کی بنیاد پر بنایا جائے گا۔ یہ تو جناح کی عمومی سیکولر شبیہ سے بالکل میل نہیں کھاتی بات۔ نہیں کھاتی، اور پنجاب میں تو صورتحال اس سے بھی زیادہ دلچسپ تھی۔ وہاں کیا ہوا؟ وہاں تو انتخابی مہم کو ایک مذہبی جنگ بنا دیا گیا تھا۔ علماء کرام اور گدی نشین پیروں کو متحرک کیا گیا۔ اور فتوے دیے گئے؟ جی ہاں، یہ فتوے عام کیے گئے کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ دے گا وہ جنتی ہے، اور جو کانگریس یا یونینسٹ پارٹی کو ووٹ دے گا وہ کافر ہے۔ یہاں تک کہ جنازے کی بھی بات کی گئی تھی؟ جی، یہاں تک کہا گیا کہ مسلم لیگ کے مخالفین کا جنازہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے کس پیمانے پر استعمال کیا گیا۔ تو پھر آزادی کے بعد ملک کے سامنے سب سے بڑا سوال یہی کھڑا ہو گیا بالکل۔ کہ اب پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا ملک جناح کی 11 اگست 1947 کی مشہور تقریر کی روح کے مطابق چلے گا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مذہب کا ریاست کے کاروبار سے کوئی لینا دینا نہیں؟ یا پھر ملک اس مذہبی جذبے کی بنیاد پر چلے گا جس سے تحریک کے دوران عوام میں ابھارا گیا تھا؟ یہی وہ بنیادی کشمکش تھی جس نے پاکستان کی ابتدائی سمت متعین کی۔ تو ملک تو بن گیا، لیکن اس ابہام اور تضاد کے ساتھ اب سوال یہ تھا کہ اس نئی ریاست کی شکل کیا ہوگی؟ اور چیلنجز کا ایک پہاڑ سامنے کھڑا تھا۔ معیشت تباہ حال تھی، لاکھوں مہاجرین تھے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ مختلف قومیتوں کو ایک قوم بنانے کا تھا، بنگالی، سندھی، پنجابی، پشتون، بلوچ۔ اسی سوال کے جواب میں اس وقت کی قیادت نے قومی شناخت کی تعمیر کے لیے 3 ستونوں کا انتخاب کیا۔ یہ 3 ستون آج بھی پاکستانی ریاست کی بنیاد میں شامل ہیں۔ پہلا ستون تو یقیناً اسلام ہی ہوگا۔ جی، پہلا اور سب سے اہم ستون اسلام تھا۔ اس کی سب سے ٹھوس مثال تھی 1949 کی قرارداد مقاصد، جس نے آئینی طور پر طے کر دیا کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ بالکل، اور یہ کہ پاکستان میں اختیارات اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کیے جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اور اس نے تو ایک طرح سے مستقبل کا نقشہ ہی کھینچ دیا، کیونکہ اس نے پہلی بار ریاست کی سمت کو آئینی طور پر مذہب سے جوڑ دیا۔ درست، اس سے سیکولر اور مذہبی طبقوں کے درمیان وہ بحث شروع ہو گئی جو آج تک ختم نہیں ہوئی۔ اچھا، تو دوسرا ستون تھا ہندوستان سے دشمنی، اور مسئلہ کشمیر شروع سے ہی اس دشمنی کا مرکزی نقطہ بن گیا۔ ہندوستان کو ایک مستقل خطرے کے طور پر پیش کرنے سے قوم کو متحد رکھنے میں مدد ملی ہوگی۔ مدد ملی، لیکن اس نے ایک اور ادارے کو بہت زیادہ طاقت بخشی: فوج۔ جب ملک ہر وقت خطرے میں ہو تو اس کے محافظوں کی اہمیت خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسرا ستون تھا اردو زبان۔ یہ سوچا گیا کہ ایک مشترکہ زبان ان تمام مختلف قومیتوں کو جوڑ دے گی، حالانکہ یہ خود ایک متنازع فیصلہ ثابت ہوا۔ ان 3 ستونوں پر مبنی پالیسی کا سب سے گہرا اثر کیا ہوا؟ سب سے گہرا اثر یہ ہوا کہ ہندوستان کو ایک دائمی دشمن قرار دینے سے فوج کو ریاست کے اندر ایک ایسا مقام مل گیا جو تقریباً مقدس بن گیا، جس پر سوال اٹھانا ملک سے غداری کے مترادف سمجھا جانے لگا۔ اور اندرونی سیاسی اختلافات کا کیا بنا؟ ان کو بھی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بنا کر پیش کیا جانے لگا، جیسے مشرقی پاکستان کی طرف سے صوبائی خود مختاری کا مطالبہ۔ جی، تو ریاست کا دفاع اور نظریے کا دفاع ایک ہی چیز بن گئے۔ بالکل، اور یہیں سے ہمیں فوج اور مسجد کے اتحاد کی پہلی جھلکیاں نظر آنا شروع ہوتی ہیں، ہے نا؟ جی، ریاست نے شروع سے ہی مذہبی گروہوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، جیسے 1953 کے لاہور میں احمدی مخالف فسادات۔ یہ اس کی پہلی بڑی مثال تھی۔ ذرائع کے مطابق یہ فسادات پنجاب کی صوبائی حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین یعنی مرکزی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے مذہبی جماعتوں کو استعمال کر کے شروع کروائے تھے۔ لیکن پھر حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ بالکل، آگ لگانا آسان تھا، بجھانا مشکل۔ تو پھر کیا ہوا؟ آخرکار فوج کو بلانا پڑا، لاہور میں مارشل لا لگا اور فوج نے آ کر امن قائم کیا۔ یہ تو ایک طرح سے مستقبل کا خاکہ تھا جو بار بار دہرایا جانا تھا۔ جی، کہ سیاستدان مذہبی کارڈ کھیلیں گے، حالات خراب ہوں گے اور فوج قوم کے محافظ کے طور پر مداخلت کرے گی۔
اس واقعے نے فوج کو پہلی بار براہ راست سیاسی طاقت کا ذائقہ چکھایا۔ اسی دور میں ہمیں مولانا مودودی اور جماعت اسلامی بھی ابھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی، اور وہ روایتی علماء سے بہت مختلف تھے۔ جماعت اسلامی ایک منظم جدید پارٹی تھی جو ریاست کے اندر سے تبدیلی لانا چاہتی تھی۔ لیکن ریاست کا سیکولر طبقہ تو انہیں ناپسند کرتا تھا۔ سخت ناپسند کرتا تھا، لیکن ستم ظریفی یہ تھی کہ قومی شناخت بنانے کے لیے وہ انہی کے خیالات ادھار لیتا رہا، مثلاً جیسے تعلیمی نظام کو اسلامی بنانا یا اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کی نشاندہی کرنا۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ رشتہ تھا۔ اور اسی دوران پس پردہ فوج کی طاقت مسلسل بڑھ رہی تھی۔ جی، جنرل ایوب خان پہلے پاکستانی کمانڈر ان چیف بنے اور انہوں نے پاکستان کو سرد جنگ میں امریکہ کا اتحادی بنا دیا۔ اس فیصلے سے فوج ملک میں امریکی فوجی امداد اور ہتھیار لانے کا سب سے بڑا ذریعہ بن گئی۔ اور اس کا قد اور اثر و رسوخ سیاست دانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو گیا۔ اور پھر 1958 میں وہی ہوا جس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ جنرل ایوب خان نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ جی، وہ ملک کے پہلے فوجی حکمران بن گئے۔ مغرب میں تو ان کی تصویر ایک روشن خیال رہنما کی تھی، لیکن ملک کے اندر انہوں نے ایک سرکاری نظریہ بنانے کا کام شروع کیا۔ ان کا نعرہ تھا نظریہ پاکستان کو ابہام کے گرد و غبار سے آزاد کرانا۔ بالکل، لیکن وہ ایسا اسلام چاہتے تھے جو ریاست کے کنٹرول میں ہو، نہ کہ مولویوں اور علماء کے۔ تو ایک طرح سے تاریخ کو دوبارہ لکھنے کا ایک سرکاری منصوبہ شروع کیا گیا۔ یہی ہوا، نصابی کتابوں کو تبدیل کیا گیا، تاریخ کو اس طرح سے لکھا گیا کہ پاکستان کی بنیاد 1947 میں نہیں بلکہ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی سندھ آمد کے ساتھ رکھی گئی تھی۔ اور ہندو مسلم تعلقات کو صرف دشمنی کے طور پر پیش کیا گیا۔ جی ہاں، صرف اور صرف دشمنی اور جنگ کے طور پر۔ یہ ایک اوپر سے مسلط کی گئی شناخت تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایوب خان کا نظریہ بھی انہی 3 ستونوں پر کھڑا تھا جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا: ہندوستان سے دشمنی، اسلام اور ایک نیا ستون، امریکہ بطور فوجی اور معاشی سرپرست۔ اس کی سب سے واضح مثال ہمیں 1965 کی جنگ میں ملتی ہے۔ بلا شبہ 1965 کی جنگ اس مسجد اور ملٹری کے اتحاد کی پہلی بڑی آزمائش تھی۔ جنگ کو مکمل طور پر ایک جہاد کا رنگ دیا گیا۔ ریڈیو اور اخبارات اسلام کے سپاہیوں اور سبز پوش فرشتوں کی کہانیوں سے بھر گئے۔ جی، غیبی مدد کی کہانیاں عام کی گئیں۔ جنگ کا نتیجہ جو بھی رہا ہو، لیکن اس نے پاکستانی عوام کے ذہن میں فوج کی شبیہ کو مزید مضبوط کر دیا۔ یہ تصور پختہ ہو گیا کہ فوج صرف سرحدوں کی نہیں بلکہ اسلام اور نظریہ پاکستان کی بھی محافظ ہے۔ اور اس جنگ نے فوج اور مذہبی بیانیے کو ایک دوسرے میں ضم کر دیا۔ بالکل، لیکن اسی جنگ کا ایک اور دلچسپ نتیجہ بھی نکلا۔ جب امریکہ نے جنگ کے دوران پاکستان کی مدد نہیں کی تو ملک میں شدید امریکہ مخالف جذبات بھی پیدا ہوئے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو کہانی کچھ یوں بنتی ہے کہ پاکستان کی نظریاتی سمت کا تعین شروع کے ان فیصلوں نے کیا جنہوں نے مذہب اور ہندوستان دشمنی کو قومی اتحاد کے لیے ایک اوزار کے طور پر استعمال کیا۔ جی، اور اس حکمت عملی نے غیر ارادی طور پر فوج اور مذہبی طبقوں کا ایک ایسا طاقتور گٹھ جوڑ بنا دیا جو وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا گیا۔ اور آج تک پاکستانی ریاست کی شناخت اور اس کی پالیسیوں کا ایک مرکزی حصہ ہے۔ بالکل صحیح خلاصہ ہے۔ اور آخر میں ہم سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ حسین حقانی کی کتاب اسی نقطے پہ ختم ہوتی ہے کہ جس نظریے کو پاکستان کی مختلف قومیتوں، خاص طور پر مشرقی اور مغربی پاکستان کو جوڑنے کے لیے بنایا گیا تھا، کیا اسی نظریے کے زبردستی نفاذ نے خاص طور پر زبان اور ثقافت کے معاملے میں ان کے درمیان فاصلے کم کرنے کے بجائے مزید بڑھا دیے، جس کا حتمی نتیجہ 1971 میں ملک کے ٹوٹنے کی صورت میں نکلا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر آج بھی غور کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے دور پر بات کریں گے جس کے اثرات شاید آج بھی سب سے زیادہ محسوس کیے جاتے ہیں، یعنی ملک کے پہلے فوجی حکمران فیلڈ مارشل ایوب خان کا دور۔ جی، ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی مدد سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس ایک دہائی میں قومی شناخت، فوج کے کردار اور خارجہ پالیسی کی بنیادیں کیسے رکھی گئیں۔ ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ 1960 کی دہائی کے فیصلوں کا پاکستان پر کیا اثر ہوا۔ اور یہ واقعی ایک دلچسپ کہانی ہے کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف ایوب خان کی شبیہ ایک جدید
مغرب نواز رہنما کی تھی، لیکن دوسری طرف حقیقت یہ تھی کہ ریاست خود ایک مخصوص نظریہ عوام پر مسلط کر رہی تھی۔ یہ مواد ہمیں پردے کے پیچھے لے جاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہو رہا تھا۔ تو اور یہ سے شروع کرتے ہیں۔ اکتوبر 1958 جب صدر اسکندر مرزا نے ملک آئین معطل کیا اور مارشل لاء لگا دیا۔ سرکاری طور پر تو یہی کہا گیا کہ ملک کو سیاسی بحران سے بچانا ہے، لیکن برطانوی ہائی کمشنر کے ساتھ ان کی ایک نجی بات چیت کچھ اور ہی کہانی سناتی ہے۔ جی، یہ بہت ہی حیران کن تفصیل ہے۔ مرزا نے برطانوی سفیر سر الیگزینڈر سائمن سے کہا کہ جمہوریت جو ہے وہ پاکستان جیسے ملک کے لیے نامناسب ہے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ 20 سے 30 اچھے آدمیوں کی ایک کمیٹی بنا کر آئین کو اپنی مرضی کے مطابق دوبارہ لکھوا لیں گے۔ 20 سے 30 اچھے آدمی؟ جی، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ ملک کو کوئی پرائیویٹ کلب سمجھ رہے ہیں۔ بالکل، وہ فوج کو صرف ایک آلے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ منصوبہ تو بری طرح الٹا پڑ گیا۔ بری طرح۔ انہوں نے ایک بہت بڑا حساب کتاب غلط کیا۔ فوج کو سیاست میں لا کر انہوں نے طاقت کا توازن ہی بدل دیا۔ جس فوج کو وہ استعمال کرنا چاہتے تھے، اسی فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان نے صرف 20 دن بعد انہیں چلتا کیا اور خود اقتدار سنبھال لیا۔ تو یہ صرف چہروں کی تبدیلی نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بالکل نئے دور اور ایک نئے ویژن کا آغاز تھا۔ اچھا، یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ایوب خان خود کو صرف ایک حکمران نہیں بلکہ ایک انقلابی رہنما سمجھتے تھے۔ انہوں نے 1960 میں فورن افیئرز میگزین میں ایک مضمون لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو ایک نئی متحدہ شناخت کی ضرورت ہے۔ ہاں، ان کا وہ مشہور جملہ ہے کہ 1947 سے پہلے نظریاتی طور پر ہم مسلمان تھے، علاقائی طور پر ہم ہندوستانی تھے اور مقامی طور پر سندھی، پٹھان، پنجابی وغیرہ تھے۔ ان کا مشن ان سب کو مٹا کر ایک واحد پاکستانی شناخت بنانا تھا۔ تو اس مشن کو پورا کرنے کے لیے ان کے حکمت عملی کیا تھی؟ بالکل، اور انہوں نے اس کے لیے ایک سہ رخی حکمت عملی بنائی جس نے اگلے 10 سالوں کی ہر پالیسی کی بنیاد رکھی۔ پہلا، ہندوستان کو ایک دائمی دشمن کے طور پر پیش کرنا تاکہ قوم متحد رہے۔ یعنی ایک مشترک دشمن۔ جی۔ دوسرا، اسلام کو قومی اتحاد کی علامت کے طور پر استعمال کرنا، لیکن اپنی شرائط پر۔ اور تیسرا، امریکہ کو ترقیاتی امداد اور فوجی ہتھیاروں کا بنیادی ذریعہ بنانا۔ یہ اسلام والا نقطہ بہت دلچسپ ہے۔ مغرب میں تو انہیں ایک سیکولر رہنما سمجھا جاتا تھا، لیکن مواد سے تو لگتا ہے کہ وہ سیکولر ہرگز نہیں تھے۔ نہیں، وہ ایک اسلامی نظریہ چاہتے تھے، لیکن ایسا جو علماء کے کنٹرول سے باہر ہو، جن پر انہیں بالکل بھروسہ نہیں تھا۔ وہ اسلام کا ایک سادہ، جدید اور ترقی پسند ورژن چاہتے تھے جو ریاست کے کنٹرول میں ہو۔ صحیح۔ اپنی سوانح عمری فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں انہوں نے لکھا کہ قوم کو ایک ایسے نظریے کی ضرورت ہے جس کے لیے وہ جان دے سکے۔ ان کے لیے نظریہ دفاع، سلامتی اور ترقی کو جوڑنے کا ایک ذریعہ تھا۔ تو اس نظریے کو زمین پر کیسے نافذ کیا گیا؟ ظاہر ہے اس کے لیے تعلیمی نظام کو بدلنا ضروری تھا۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ پرائمری اور سیکنڈری اسکول کی سطح پر تاریخ، جغرافیہ اور شہریات جیسے مضامین کو ختم کر کے ایک نئے مضمون میں ضم کر دیا گیا۔ مطالعہ پاکستان۔ جی، مطالعہ پاکستان یا سوشل سٹڈیز۔ نصابی کتابوں کو مکمل طور پر دوبارہ لکھا گیا تاکہ ایک مخصوص قومی بیانیہ تشکیل دیا جا سکے۔ اس بیانیے میں پاکستان کی تخلیق کو سیدھا بر صغیر میں اسلام کی آمد سے جوڑا گیا، مسلم فاتحین کو قومی ہیرو بنا کر پیش کیا گیا اور ہندو مسلم تعلقات کو ہمیشہ سے دشمنی پر مبنی دکھایا گیا۔ یعنی یہ اوپر سے ایک متحدہ قومی کہانی بنانے کی بہت شعوری کوشش تھی۔ بہت شعوری کوشش تھی۔ اور اس قومی کہانی کو عالمی سطح پر سپورٹ کرنے کے لیے ایک مضبوط اتحادی کی ضرورت تھی۔ شروع میں تو یہ اتحادی امریکہ تھا، ہے نا؟ بالکل۔ آئزن ہاور انتظامیہ تو پاکستان کی فوج پر بہت بھروسہ کرتی تھی۔ انہیں کمیونزم کے خلاف ایک مضبوط دیوار سمجھا جاتا تھا۔ جی، ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان فاسٹر ڈلس کا تو یہ خیال تھا کہ پاکستانی کمیونسٹ حملے کے خلاف اپنے ننگے ہاتھوں سے لڑیں گے۔
اچھا، لیکن 1960 میں جب کینیڈی صدر بنے تو حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ ہاں، کینیڈی انتظامیہ نے ہندوستان کو خطے میں چین کے مقابلے میں ایک جمہوری طاقت کے طور پر دیکھنا شروع کیا۔ تو اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک تناؤ پیدا ہوا ہوگا؟ بہت زیادہ۔ پاکستان کو لگا کہ امریکہ مسئلہ کشمیر پر اس کی حمایت سے پیچھے ہٹ رہا ہے، جو اس اتحاد کی بنیاد تھی۔ اسی دوران ایوب خان نے خاموشی سے چین کے ساتھ تعلقات استوار کرنا شروع کر دیے۔ یعنی ایک طرح کا پلان بھی۔ بالکل، لیکن اصل اہم موڑ 1962 کی چین بھارت جنگ تھی، جب امریکہ نے چین کے خلاف ہندوستان کو بڑے پیمانے پر فوجی امداد بھیجی تو پاکستان میں خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں۔ یعنی ایک طرف آپ کا سب سے بڑا اتحادی آپ کے سب سے بڑے دشمن کو ہتھیار دے رہا ہے، ایسے میں چین کی طرف جھکاؤ ایک بہت بڑا جوا نہیں تھا؟ یہ ایک بہت بڑا جوا تھا، لیکن ایوب خان کے نقطۂ نظر سے یہ ایک ضروری قدم تھا۔ انہیں لگا کہ امریکہ نے انہیں دھوکہ دیا ہے اور یہ امریکی ہتھیار جلد یا بدیر پاکستان کے خلاف ہی استعمال ہوں گے۔ صحیح۔ چین کے ساتھ تعلقات قائم کرنا امریکہ پر انحصار کم کرنے اور ہندوستان پر دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ تھا۔ تو جیسے ہی خارجہ پالیسی میں یہ تبدیلی آئی، کیا اس کا اثر فوجی حکمت عملی پر بھی پڑا؟ براہ راست پڑا۔ امریکہ پر انحصار کم ہونے کا مطلب تھا کہ پاکستان روایتی جنگ میں ہندوستان کا مقابلہ آسانی سے نہیں کر سکتا۔ اسی پس منظر میں ایوب خان کے خفیہ اداروں نے ایک نیا نظریہ پیش کیا، غیر روایتی جنگ کا نظریہ۔ اچھا۔ خیال یہ تھا کہ ایک طویل جدوجہد یعنی جہاد کے لیے سیاسی طور پر باشعور جنگجوؤں کو تربیت دی جائے۔ یہ گوریلا جنگ کا ماڈل تھا جو باقاعدہ فوج پر انحصار کم کرتا۔ اور انہوں نے اس نئے نظریے کو 1965 میں کشمیر میں آزمانے کا فیصلہ کیا؟ جی۔ لیکن یہاں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، کیا حکومت کو واقعی یہ یقین تھا کہ چند ہزار تربیت یافتہ لوگ بھیجنے سے کشمیر میں ایک مکمل بغاوت شروع ہو جائے گی؟ یہ تو بہت بڑا مس کیلکولیشن لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا مس کیلکولیشن تھا۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے انہیں یقین دلایا تھا کہ کشمیری عوام ظلم سے تنگ آ چکے ہیں اور صرف ایک چنگاری کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہیں امید تھی کہ اگست 1965 میں جب یہ درانداز کشمیر میں داخل ہوں گے، جسے آپریشن جبرالٹر کا نام دیا گیا، تو مقامی آبادی ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوگی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ مقامی لوگوں نے بھارتی فوج کو خبر کر دی اور یہ آپریشن بری طرح ناکام ہو گیا۔ اور اس ناکامی کے جواب میں ہندوستان نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی پاکستان کو توقع نہیں تھی۔ جی، 6 ستمبر 1965 کو ہندوستان نے بین الاقوامی سرحد عبور کر کے لاہور پر حملہ کر دیا۔ اور اس طرح ایک محدود آپریشن ایک مکمل جنگ میں بدل گیا۔ بالکل۔ اور امریکہ نے فوری طور پر دونوں ممالک کو ہتھیاروں کی فراہمی روک دی، جس کا زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا کیونکہ اس کی فوج تقریباً مکمل طور پر امریکی ہتھیاروں پر انحصار کرتی تھی۔ 17 دن کی شدید لڑائی کے بعد جنگ بندی ہو گئی، لیکن اصل کہانی تو جنگ کے بعد شروع ہوئی۔ جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن مواد سے لگتا ہے کہ اس کی اثرات بہت گہرے اور دور رست ہیں۔ پاکستان کے اندر اس کے کیا نتائج نکلے؟ عوام نے بالکل اسے ایک عظیم فتح کے طور پر دیکھا اور یہیں سے مسائل نے جنم لیا۔ اس جنگ کے 4 بڑے نتائج نکلے۔ پہلا، امریکہ مخالف جذبات عروج پر پہنچ گئے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ امریکہ نے ایک اتحادی ہونے کے باوجود مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ نہیں دیا۔ صحیح۔ دوسرا، فوج کے اندر اور عوام میں مذہبی جذبات اور جہاد کا نظریہ بہت گہرا ہو گیا۔ اور تیسرا نتیجہ شاید سب سے زیادہ تباہ کن تھا۔ بلا شبہ جنگ نے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان پہلے سے موجود خلیج کو ایک کھائی میں بدل دیا۔ جب مغربی پاکستان میں جنگ ہو رہی تھی، مشرقی پاکستان عملی طور پر غیر محفوظ تھا۔ بنگالیوں نے شدت سے محسوس کیا کہ انہیں ہندوستان کے رحم و کرم پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور شیخ مجیب الرحمان کے مشہور 6 نکات اسی احساس محرومی سے نکلے تھے۔ بالکل۔ اور چوتھا نتیجہ یہ تھا کہ اس جنگ نے خود ایوب خان کو سیاسی طور پر بہت کمزور کر دیا۔ وہ کیسے؟ اگر عوام جنگ کو فتح سمجھ رہے تھے تو پھر ایوب خان کمزور کیسے ہوئے؟ کیونکہ سرکاری میڈیا نے ایک ایسی فضا بنا دی تھی جو حقیقت سے بہت دور تھی۔ یہ جہاد کا جنون اور فرشتوں والی کہانیاں
ہاں، میں نے بھی پڑھا اس بارے میں۔ یہ آج کے دور میں سوچنا بھی عجیب لگتا ہے، لیکن اس وقت جب معلومات کا واحد ذریعہ سرکاری ریڈیو اور ٹی وی ہو تو عوام تو یہی سچ مانیں گے نا۔ صحیح۔ ریڈیو پاکستان پر دن رات ملی نغمے چلتے تھے اور یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ پاکستانی فوج لاہور کے باہر بھارتی فوج کو کچل رہی ہے۔ تو جب یہ فتح کا جشن منایا جا رہا تھا جنوری 1966 میں، ایوب خان نے تاشقند، سوویت یونین میں بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کر دیے۔ بالکل، اور جب معاہدہ تاشقند کی تفصیلات سامنے آئیں، جس کے تحت دونوں فوجیں جنگ سے پہلے والی پوزیشنوں پر واپس چلی گئیں اور کشمیر پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، تو عوام نے خود کو ٹھگا ہوا محسوس کیا۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ اگر ہم نے اتنی بڑی فتح حاصل کی تھی تو معاہدے کی میز پر اس کا کوئی پھل کیوں نہیں ملا؟ جی، اور اسی موقع پر ان کے اپنے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے ان کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ اچھا۔ جی، بھٹو نے استعفیٰ دے دیا اور ایوب خان پر یہ مشہور الزام لگایا کہ انہوں نے میدان جنگ میں جیتی ہوئی جنگ مذاکرات کی میز پر ہار دی ہے۔ اور یہ الزام عوام میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ بالکل، بھٹو راتوں رات ایک عوامی ہیرو بن گئے۔ ایوب خان کی شبیہہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ تو یہی اختتام کا آغاز تھا؟ بالکل، اگلے 2 سالوں تک ملک میں طلباء اور مزدوروں کے پرتشدد مظاہرے ہوتے رہے، معاشی مسائل بھی بڑھ رہے تھے۔ بالآخر مارچ 1969 میں ایوب خان نے ہار مان لی اور استعفے کا اعلان کر دیا۔ لیکن یہاں ایک آخری تلخ ستم ظریفی ہے۔ وہ کیا؟ ان کے اپنے بنائے ہوئے 1962 کے آئین کے مطابق انہیں اقتدار قومی اسمبلی کے اسپیکر کے حوالے کرنا چاہیے تھا، جو اس وقت ایک بنگالی تھے۔ ہاں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ نہیں، ایسا کرنے کے بجائے انہوں نے ایک بار پھر آئین کو معطل کیا، مارشل لا نافذ کیا اور اقتدار فوج کے نئے سربراہ جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ یعنی جس بحران کو ختم کرنے کے لیے وہ آئے تھے، 10 سال بعد ملک کو اس سے بھی گہرے بحران میں چھوڑ کر چلے گئے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک دہائی جس کا آغاز ایک مستحکم، متحد اور جدید پاکستان بنانے کے دعوے کے ساتھ ہوا تھا، اس کا اختتام مزید عدم استحکام، گہری اندرونی تقسیم اور ایک اور فوجی قبضے پر ہوا۔ جی، ریاست کا مسلط کردہ نظریہ، ہندوستان سے دشمنی اور غیر ملکی طاقتوں پر انحصار، جن پالیسیوں کو انہوں نے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے بنایا تھا، بالآخر انہی پالیسیوں نے ملک کو کمزور کر دیا۔ یہ مواد اس پورے سفر کو بہت واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتی ہوں۔ ایوب خان اسلام کا ایک سادہ ورژن قومی اتحاد کے لیے ایک ریاستی آلے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے، جسے وہ خود کنٹرول کر سکیں۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ جب ریاست خود نظریے کو ایک منصوبے کے طور پر اپناتی ہے تو وہ لامحالہ ان مذہبی گروہوں کے لیے دروازہ کھول دیتی ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نظریے کے حقیقی؟ آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت ہی نازک اور ہنگامہ خیز دور کا جائزہ لے رہے ہیں۔ 1971 مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ سب۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس حسین حقانی کی کتاب ہے پاکستان، مسجد اور فوج کے درمیان۔ اس کا 3 باب پرانا اور نیا پاکستان۔ جی، تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو شکست تھی اس نے ملک کی نفسیات پر، فوج کی پوزیشن پر اور سیاست پر کیا اثر ڈالا، خاص طور پر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں۔ یہ واقعی ایک آپ کہہ لیں ایک واٹر شیڈ مومنٹ تھا۔ صرف ملک کا نقشہ نہیں بدلا، ملک کی پوری شناخت، اس کا جو اعتماد تھا، وہ سب کچھ ہل گیا۔ صحیح۔ 1971 کے جو واقعات تھے انہوں نے وہ بنیادیں ہلا دیں جن پر پاکستان کھڑا تھا، اور ان کی گونج آج تک محسوس ہوتی ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں 1971 کے صدمے سے۔ مشرقی پاکستان کا جانا یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں گیا نا، مطلب آدھی سے زیادہ آبادی چلی گئی، ایک بڑا علاقہ ہاتھ سے نکلا، معیشت کا اتنا اہم حصہ ختم ہو گیا۔ بالکل بالکل، لیکن شاید سب سے گہرا زخم وہ نفسیاتی تھا۔ دیکھیں، کئی سالوں سے ایک بیانیہ چل رہا تھا کہ پاکستانی فوج ناقابل شکست ہے، خاص طور پر بھارت کے مقابلے میں۔ ہاں، وہ نعرہ بہت مشہور تھا، ایک مسلمان 5 ہندوؤں پر بھاری ہے۔ جی بالکل۔ تو جب بھارت کے ہاتھوں اتنی بڑی شکست ہوئی اور پھر تقریباً 93,000 قیدی، جن میں کوئی 80,000 تو فوجی اور نیم فوجی اہلکار تھے۔ اچھا، 93,000؟ جی، اس نے فوج کی برتری کے تصور کو بالکل ہی توڑ پھوڑ دیا۔
ایوب خان جیسے جو جرنیل تھے ان کا خیال تھا کہ ہندو فوج تو بس چند سخت حملے برداشت نہیں کر پائے گی، وہ سب غلط ثابت ہوا۔ اور کمال کی بات یہ کہ مغربی پاکستان میں عوام کو کچھ اور ہی بتایا جا رہا تھا۔ سرکاری میڈیا تو جھوٹی فتح کے گن گا رہا تھا۔ ہاں وہ دیوالوں پر لکھا ہوتا تھا بھارت کو کچل دو۔ جی، اور جیسور شہر جس کو بھارتی اور مغربی صحافی دیکھ چکے تھے کہ فتح ہو گیا ہے، اسے پاکستان کا اسٹالن گریڈ کہا جا رہا تھا۔ بالکل، ریڈیو پاکستان تو ہتھیار ڈالنے سے صرف 4 دن پہلے تک کہہ رہا تھا کہ سرنڈر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو سوچیں عوام پر کیا گزری ہوگی جب 16 دسمبر کو اچانک وہ بھی صرف 27 الفاظ میں یہ اعلان ہوا کہ مشرقی پاکستان میں لڑائی بند ہو گئی اور بھارتی فوج ڈھاکہ میں ہے۔ جی، وہ لوگ جنہیں فتح کے، جہاد کے قصے سنائے جا رہے تھے، ان کے لیے تو یہ ناقابل یقین شدید صدمہ تھا۔ شہروں میں مظاہرے پھوٹ پڑے، لوگ پہلی بار کھل کے فوجی جنتا پر، سرکاری میڈیا پر غصہ نکال رہے تھے، اور فوج کے اندر بھی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ تو فوج کے اندر کیا صورتحال تھی؟ کیا لیڈرشپ بالکل ہی بے بس ہو گئی تھی؟ افراتفری تھی، شدید غصہ تھا یحییٰ خان کے خلاف، خاص طور پہ جونیئر افسران میں۔ لیفٹیننٹ گل حسن خان نے یونٹس کا دورہ کیا تو انہیں اندازہ ہوا۔ اچھا، جی ایچ کیو میں سینئر افسر جیسے چیف آف سٹاف جنرل حمید خان جب خطاب کرنے آئے تو افسران نے سننے سے انکار کر دیا۔ سننے سے انکار کر دیا؟ جی، اور شراب نوشی پر پابندی کا مطالبہ ہونے لگا، جو اصل میں یحییٰ خان اور ان کے ساتھیوں کی جو شہرت تھی نا، اس پر تنقید تھی۔ اچھا۔ کچھ یونٹس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اقتدار منتخب نمائندوں کو دیا جائے، بغاوت جیسی کیفیت تھی۔ تو اسی ماحول میں پھر ذوالفقار علی بھٹو سامنے آئے، وہ کیسے اقتدار میں آئے؟ دیکھیں، فوج کے اندر کا جو یہ بحران تھا نا، اس نے بھٹو کے لیے راستہ بنایا۔ انہیں اقوام متحدہ سے واپس بلایا گیا اور وہ ملک کے صدر اور پہلے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ اچھا، سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، یہ بھی ایک عجیب بات تھی۔ جی بالکل، اور یہاں نا انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کردار، خاص طور پر ISI اور اس وقت کے DG میجر جنرل اکبر خان، پھر میجر جنرل غلام جیلانی خان، ان پر سوال اٹھتے ہیں۔ کس قسم کے سوال؟ کہ کیا یہ فوج کی جو ادارہ جاتی ساخت تھی، اسے بچانے کی کوشش تھی کہ شکست کا ملبہ فوج پر نہ آئے؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بھٹو نے جنرل جیلانی کو ISI چیف برقرار رکھا، اور بعد میں یہی کہا جاتا ہے کہ جنرل جیلانی نے ہی بھٹو کو ضیاء الحق کو آرمی چیف بنانے پر راضی کیا تھا۔ اچھا، یہ تو بڑا اہم نکتہ ہے۔ بھٹو نے آتے ہی یحییٰ خان کو تو خیر ریٹائر کر دیا پوری مراعات کے ساتھ، جی، اور گل حسن خان کو نیا آرمی چیف بنا دیا۔ تو کیا یہ ایک نئی شروعات تھی فوج اور سویلین حکومت کے درمیان؟ بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ بھٹو تقریباً 20 سال بعد پاکستان کے پہلے منتخب سویلین لیڈر تھے۔ ان کی پارٹی پیپلز پارٹی صرف 4 سال پرانی تھی، لیکن روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ بہت مقبول تھا، بے پناہ مقبول تھا، خاص طور پر غریب طبقوں میں۔ اور شروع میں بڑی امیدیں تھیں کہ وہ پاکستان کو ایک جدید، شاید سیکولر ریاست بنائیں گے۔ کچھ لوگ تو ان کا موازنہ سر سید احمد خان سے کر رہے تھے۔ لیکن بھٹو خود بھی تو ان کی شخصیت میں، ان کی پالیسیوں میں تضادات نظر آتے ہیں۔ ایک طرف وہ یورپ جیسے سماجی معیار، تعصب ختم کرنے، مرد و زن کی برابری کی بات کرتے تھے۔ جی بالکل، اور دوسری طرف وہ بھارت کے ساتھ محاذ آرائی کی پالیسی، وہ بھی سخت والی، جاری رکھنا چاہتے تھے۔ تو پھر سوشل ریفارمز کیسے ہوتی؟ یہی تو بات ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دفاعی خرچہ کم نہیں ہوا، سماجی شعبے کے لیے پیسے محدود رہے، اور وہ جو سیکولرائزیشن کی امید تھی وہ عمل سست پڑ گیا، اور وہ اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیوں پر بہت زیادہ انحصار کرنے لگے۔ اور ان کی پارٹی بھی تو مختلف قسم کے لوگوں کا مجموعہ تھی، سوشلسٹ بھی تھے، بڑے زمیندار بھی، مزدور بھی۔ ان سب کو ساتھ لے کے چلنا آسان نہیں ہوگا۔ بہت مشکل تھا۔ بھٹو نے جان بوجھ کر اپنی پالیسیز میں تھوڑا ابہام رکھا، جسے کہتے ہیں کیپنگ آپشنز اوپن، تاکہ سب ساتھ رہیں۔ ان کے پاس موقع تھا کہ 1971 کے بعد پاکستان کی ایک نئی پہچان بنائیں، ایک نیا پاکستان، لیکن پہلے انہیں اپنی اتھارٹی قائم کرنی تھی۔ اور مخالفت؟ وہ تو شروع دن سے ہی تھی، خاص طور پر مذہبی جماعتوں کی طرف سے۔ بالکل، جماعت اسلامی جیسی جماعتیں انہیں اور ان کی سوشلسٹ پالیسیوں کو اسلام کے لیے خطرہ سمجھتی تھیں۔ انہوں نے تو پہلے دن کو یوم سیاہ کہا تھا۔ جی، اور پتلے بھی جلائے۔ انہوں نے میڈیا میں اپنا جو اثر و رسوخ تھا اسے استعمال کیا، بھٹو پر تنقید کی کہ مارشل لا کیوں جاری رکھا ہوا ہے،
پھر وہ بنگلہ دیش نامنظور مہم چلائی۔ ہاں، اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ 1971 کی شکست کا الزام فوج سے ہٹا کر بھٹو پر ڈال دیا جائے، اور اس کے لیے وہ مشہور جملہ ادھر تم ادھر ہم، جو اصل میں ایک اخباری سرخی تھی، اسے بھٹو سے منسوب کر کے خوب پھیلایا گیا۔ اچھا، تو بھٹو نے اس مخالفت اور فوج کے ممکنہ دباؤ سے کیسے نمٹا؟ شروع میں تو انہوں نے مارشل لاء کے اختیارات استعمال کیے، مخالفین گرفتار ہوئے، میڈیا پر دباؤ، فوج میں بھی تبدیلیاں کی، گل حسن خان اور ایئر مارشل رحیم خان کو ہٹایا اور جنرل ٹکا خان کو آرمی چیف بنایا۔ ٹکا خان، جنہیں بنگال کا کسائی کہا جاتا تھا؟ جی، ان کی شہرت مشرقی پاکستان میں سخت کارروائی کی وجہ سے یہی تھی، تو یہ فوج کے لیے بھی ایک سگنل تھا۔ اور جب بھٹو نے ڈھاکہ میں سرنڈر کی فلم ٹی وی پر دکھائی، اوہ، وہ کیوں دکھائی؟ شاید عوام کو حقیقت دکھانے کے لیے یا فوج کو نیچا دکھانے کے لیے، یہ واضح نہیں، لیکن فوج نے اسے اپنی بے عزتی سمجھا۔ حالات اتنے خراب تھے کہ جماعت اسلامی نے تو فوج سے اپیل کر دی کہ بھٹو حکومت کا تختہ الٹ دو۔ اچھا، اتنی جلدی؟ جی، خارجہ محاذ پر البتہ بھٹو نے تیزی دکھائی، امریکہ سے فوراً امداد مانگی، یہاں تک کہ بلوچستان میں بحری اڈوں کی پیشکش بھی کر دی، جو امریکہ نے نہیں مانی۔ اور بھارت کے ساتھ شملہ معاہدہ، وہ تو ایک بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ جی، قیدیوں کی واپسی ممکن ہوئی، یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن یہاں بھی مذہبی جماعتوں نے شور مچایا کہ بھارت کے آگے جھک گئے ہیں۔ اس معاہدے نے کشمیر مسئلے کو دو طرفہ معاملہ بنا دیا اور جنگ بندی لائن کو لائن آف کنٹرول LOC۔ بھارت نے اسے ایک طرح سے سرحد کو مستقل کرنے کی طرف قدم سمجھا۔ اور ایک اور اہم فیصلہ جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا، وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو شائع نہ کرنا تھا۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ہاں، یہ بہت بہت اہم فیصلہ تھا۔ اس کمیشن نے 1971 کی شکست کی وجوہات اور ذمہ داروں کا تعین کرنا تھا۔ رپورٹ کو خفیہ رکھنے سے فوج کو آپ کہہ لیں ایک طرح کا تحفظ مل گیا۔ شکست کی براہ راست ذمہ داری سے وہ بچ گئی۔ تو اس سے فوج کو اپنی ساکھ بحال کرنے میں مدد ملی؟ بالکل، انہیں اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرنے کا موقع مل گیا، جس کے آگے چل کر بڑے گہرے اثرات ہوئے۔ اندرونی سیاست میں ایک اور بڑا متنازع قدم بلوچستان میں نیب کی حکومت کو ختم کرنا تھا۔ وہ کیوں کیا گیا؟ یہ بھی ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ بہانہ بنایا گیا اسلام آباد میں عراقی سفارت خانے سے ملنے والا اسلحہ۔ الزام لگایا کہ یہ بلوچستان حکومت کے لیے تھا۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ اسلحہ ایرانی بلوچ باغیوں کے لیے تھا، اور شاید انٹیلیجنس نے بھٹو کو پوری طرح صحیح تصویر نہیں دکھائی یا گمراہ کیا۔ اچھا۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ بلوچستان میں ایک شدید قبائلی بغاوت شروع ہو گئی، فوج بھیجنی پڑی۔ اس سے ایک تو فوج کو دوبارہ داخلی سیاست میں بڑا کردار مل گیا، اور دوسرا یہ کہ نب جیسی سیکولر جماعت مجبور ہو کر مذہبی جماعتوں کے اپوزیشن اتحاد میں شامل ہو گئی، جس سے انجانے میں اسلام پسند قوتیں اور مضبوط ہوئیں۔ تو وقت کے ساتھ بھٹو کا اپنا انداز حکومت بھی وہ زیادہ سخت ہوتا گیا، زیادہ آمرانہ؟ جی، ایسا ہی نظر آتا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں IB، ISI، MI، اسپیشل برانچ، FIA، ان سب کا دائرہ کار، ان کا سیاسی کردار بہت بڑھ گیا۔ اور وہ FSF، فیڈرل سیکیورٹی فورس؟ ہاں، وہ ایک نئی فورس بنائی گئی۔ کہا تو گیا کہ پولیس کی مدد کے لیے ہے، لیکن عام تاثر یہی تھا کہ یہ سیاسی مخالفین کو دبانے، جلد سے جلوس خراب کرنے، ہراساں کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بھٹو کے اپنے ساتھی مبشر حسن نے بعد میں لکھا بھی کہ کیسے لیڈر انٹیلیجنس رپورٹس کے چکر میں پھنس کر حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں، اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اور یہی FSF بعد میں بھٹو کے خلاف جو قتل کا مقدمہ بنا، اس میں مرکزی حیثیت اختیار کر گئی۔ اسی دوران افغانستان میں مداخلت بھی شروع ہو گئی تھی، سوویت یونین کے آنے سے پہلے؟ یہ اہم بات ہے۔ سوویت حملے سے پہلے پاکستان نے افغانستان کو ایک مخالف کے طور پر دیکھنا شروع کیا، بلوچستان کی شورش سے جڑا، اور پھر ISI کے ذریعے افغان اسلام پسند رہنماؤں جیسے ربانی، حکمت یار، ان کی مدد شروع کی۔ یہ پالیسی فوج کے جو طویل مدتی مقاصد تھے ان سے بھی ملتی تھی۔ اور پھر وہ مرحلہ آیا جسے بھٹو کا اسلام کی طرف جھکاؤ کہا جاتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ سیاسی مجبوری؟ یہ بڑا پیچیدہ سوال ہے، لیکن 3 بڑے واقعات ہیں جو اس تبدیلی کو دکھاتے ہیں۔ پہلا، 1974 میں مذہبی جماعتوں کے شدید دباؤ اور پرتشدد مظاہروں کے بعد
آئینی ترمیم کے ذریعے آمدیوں کو غیر مسلم قرار دینا۔ اس کا کیا اثر ہوا؟ اس نے ایک مثال قائم کر دی کہ ریاست مذہبی شدت پسندوں کے دباؤ میں آ سکتی ہے۔ دوسرا واقعہ اسی سال لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد، بڑی شان و شوکت سے۔ اس کے کیا مقاصد تھے؟ ایک تو مسلم دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر کرنا، دوسرا عرب ممالک سے وہ جو پیٹرو ڈالر تھے وہ حاصل کرنا، اور بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کے لیے بھی ایک طرح کا جواز فراہم کرنا تھا کہ ایٹمی دھماکے کے بعد اسے اولین قومی ترجیح بنا دیا گیا۔ تو ان سب سے بھٹو نے قوم پرست اور مذہبی حلقوں کو خوش کرنے کی کوشش کی؟ جی، اور اس عمل میں ریاست کی سمت بھی بدلنے لگی۔ پیپلز پارٹی کے جو اصلی نظریاتی بائیں بازو کے لوگ تھے وہ پیچھے ہوتے گئے۔ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے لوگ آگے آئے۔ وزارت مذہبی امور بھی اسی دور میں بنی۔ نظریہ پاکستان کی بحث پھر سے زندہ ہو گئی۔ پھر آتا ہے جنرل ضیاء الحق کا انتخاب بطور آرمی چیف۔ بھٹو نے انہیں کیوں چنا؟ وہ تو کافی جونیئر تھے۔ یہی سب کہتے ہیں۔ ضیاء کئی سینئر جرنیلوں سے جونیئر تھے اور بظاہر ان کا رویہ بہت، جیسے کہتے ہیں نا، خوش آمدی قسم کا تھا۔ اچھا۔ جی، اور ISI چیف جنرل جیلانی خان نے بھی ان کی سفارش کی تھی۔ بھٹو نے شاید سوچا ہوگا کہ یہ میرے لیے کوئی خطرہ نہیں بنے گا، کمزور ہیں۔ لیکن ضیاء نے تو آتے ہی فوج کی سمت بدلنا شروع کر دی۔ بالکل، سوج کا نعرہ بدل کر ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ کر دیا۔ نماز کی پابندی پر زور، افسران میں مولانا مودودی کی کتابیں تقسیم ہونے لگیں۔ اور پھر ISI کا وہ مشورہ فوری الیکشن کرانے کا اکتوبر 1976 میں؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ ISI نے بھٹو کو ایک خفیہ میمو بھیجا، فوری الیکشن کا مشورہ دیا، اور اس میمو میں بھٹو کی اتنی تعریفیں تھیں کہ آپ ناقابل شکست ہیں، اپوزیشن تو بالکل کمزور اور بکھری ہوئی ہے۔ تو اس مشورے کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ اب بات کے واقعات کو دیکھیں تو سوال تو اٹھتا ہے کہ کیا یہ کوئی چال تھی؟ بھٹو نے یہ مشورہ مان لیا، جنوری 1977 میں الیکشن کا اعلان کر دیا، لیکن نتیجہ ISI کی پیشگوئی کے بالکل الٹ نکلا۔ بالکل الٹ۔ 9 اپوزیشن جماعتیں، جن میں دائیں بازو کی مذہبی جماعتیں بھی تھیں اور بائیں بازو کی سیکولر بھی، وہ سب پاکستان نیشنل الائنس PNA کے نام سے کھٹی ہو گئیں۔ اور انتخابی مہم کیسی رہی؟ بہت تلخ۔ شراب، جنگ اور اسلام کا مقابلہ تھا۔ PNA کو شہروں میں، خاص طور پر تاجروں اور مڈل کلاس میں کافی حمایت ملی، جو بھٹو کی نیشنلائزیشن اور آمرانہ پالیسیوں سے ناراض تھے۔ اور پھر وہ انتخابات جن پر دھاندلی کے الزامات لگے۔ جی، بہت سنگین الزامات۔ خود بھٹو اور سارے صوبائی وزرائے اعلیٰ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ کہا گیا کہ مخالف امیدواروں کو اغوا کیا گیا، کاغذات جمع نہیں کرنے دیے۔ اچھا۔ پولنگ والے دن بوتھ کیپچرنگ، جعلی ووٹ، بیلٹ باکس چھیننے کی بے شمار شکایتیں آئیں۔ اب یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سب بھٹو کے حکم پر ہوا یا مقامی لوگوں نے اپنی طرف سے کیا۔ زیادہ امکان یہی لگتا ہے کہ مقامی پارٹی رہنماؤں اور سرکاری افسروں نے اپنی نوکریاں پکی کرنے اور نمبر بنانے کے لیے کیا۔ امریکی سفیر نے بھی لکھا کہ بھٹو خود پنجاب کے جو غیر معمولی نتائج آئے تھے ان پر حیران اور کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ PNA نے تو نتائج بالکل مسترد کر دیے۔ جی، اور تحریک شروع کر دی، اور یہ تحریک صرف دوبارہ الیکشن کے مطالبے تک نہیں رہی۔ نہیں تو پھر؟ یہ بہت جلد نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے مطالبے میں بدل گئیں، مسجد احتجاج کا مرکز بن گئیں، شدید پرتشدد مظاہرے ہوئے، سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ اور فوج؟ بھٹو کو فوج بلانی پڑی، لیکن پھر ایک وقت آیا جب فوجی افسران نے مظاہرین پر گولی چلانے سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ فوج پر بھی شدید دباؤ تھا، مذہبی نعروں کا اثر ہو رہا تھا۔ تو بھٹو نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے کوئی رعایت دی؟ انہوں نے اسلامی قوانین نافذ کرنے کا اعلان کیا، شراب پر پابندی، جوئے پر پابندی، نائٹ کلب بند۔ لیکن PNA نے کہا یہ کافی نہیں، بھٹو استعفیٰ دیں۔ بات چیت کی کوشش ہوئی؟ جی، سعودی عرب نے ثالثی کرائی، مذاکرات شروع ہوئے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ISI پس پردہ PNA کو اکسا رہی تھی کہ بھٹو پر اعتماد نہ کریں۔ اچھا۔ مذاکرات چلی رہے تھے کہ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے آپریشن فیئر پلے کے نام پر مارشل لاء لگا دیا۔ رویداد خان جیسے لوگ جو اس وقت حکومت میں تھے، انہوں نے بعد میں لکھا کہ یہ مداخلت غیر ضروری تھی، سمجھوتہ بہت قریب تھا۔ تو خلاصہ کریں تو 1971 کے بعد کا جو دور تھا، بھٹو ایک مقبول لیڈر کے طور پر آئے۔
جی، بے پناہ مقبولیت تھی۔ لیکن ان کی اپنی پالیسیوں میں تضادات تھے، ان کا انداز حکومت زیادہ سے زیادہ آمرانہ ہوتا گیا، اور انہوں نے مذہبی قوتوں کے ساتھ جو سمجھوتے کیے وہ بھی شاید ان کے خلاف گئے۔ بالکل، اور اس سارے عمل میں فوج نے نہ صرف اپنی کھوئی ہوئی عزت بحال کی بلکہ سیاست میں اپنا اثر و رسوخ کہیں زیادہ بڑھا لیا، اور مذہبی قوتیں بھی بہت مضبوط ہو گئیں، جس کا نتیجہ پھر ضیاء الحق کے مارشل لا کی شکل میں نکلا۔ صحیح۔ یہ دور اصل میں پاکستان میں فوج، سیاست اور مذہب کا جو ایک پیچیدہ گٹھ جوڑ ہے نا، اس کو بہت واضح کرتا ہے۔ بھٹو ان قوتوں کو قابو میں نہیں رکھ سکے، یا شاید جو سمجھوتے کیے وہی ان کے زوال کا سبب بنے۔ اور ان کی ناکامی نے پھر ضیاء کے طویل اسلامائزیشن کے دور کی بنیاد رکھ دی۔ جی، ایک طرح سے بھٹو نے پرانے پاکستان کے جو عناصر تھے، یعنی فوجی اور مذہبی اثر و رسوخ، انہیں نئے پاکستان میں بہت زیادہ جگہ دے دی، اور آخر میں وہی ان پر حاوی ہو گئے۔ یہاں ایک سوال جو ذہن میں رہ جاتا ہے وہ یہ کہ بھٹو کا زوال یہ کس حد تک ان کی اپنی غلطیاں تھیں، ان کا اپنا انداز تھا، اور کس حد تک یہ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ایک آپ کہہ لیں سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس میں مذہبی جذبات کو استعمال کیا گیا۔ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید تاریخ دان ہمیشہ بحث کرتے رہیں گے۔ اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم کتاب پاکستان، مسجد اور فوج کے درمیان کے کچھ اقتباسات پر بات کر رہے ہیں، جی، اور اس کی روشنی میں پاکستان کی تاریخ کے ایک آپ کہہ لیں بڑے ہنگامہ خیز دور کا جائزہ لیں گے۔ بالکل۔ یہ وہ 11 سال ہیں جو 1988 میں جنرل ضیاء الحق کی موت کے بعد شروع ہوئے۔ جی ہاں، ایک ایسا دور جب بظاہر تو جمہوریت بحال ہوئی، لیکن اصل طاقت کی کشمکش وہ پردے کے پیچھے چلتی رہی۔ تو آج ہمارا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ کشمکش کیا تھی، مطلب منتخب سویلین حکومتیں، طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پر ISI۔ ہاں ISI، اور پھر وہ ابھرتے ہوئے اسلام پسند گروہ، ان کے بیچ تعلقات کی نوعیت کیا تھی۔ اور یہ بھی کہ اس پیچیدہ توازن نے پاکستان کی سمت کیسے متعین کی۔ خاص طور پر جمہوریت کا مستقبل، ایٹمی عزائم اور پڑوسیوں سے تعلقات، بھارت، افغانستان۔ جی جی، ان سب پر کیا اثرات پڑے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس پر بات۔ اچھا، تو 1988 میں جنرل ضیاء کا طیارہ حادثہ، ایک ناگہانی موت، اور اقتدار میں ایک دم خلا پیدا ہو گیا۔ کوئی جانشینی کا منصوبہ نہیں تھا۔ آئینی طور پر تو دیکھیں، سینٹ کے چیئرمین تھے غلام اسحاق خان، ان کو قائم مقام صدر بننا تھا۔ جی، لیکن اصل فیصلے ہوئے GHQ میں۔ وائس چیف جنرل مرزا اسلم بیگ، انہوں نے غلام اسحاق خان یعنی GIK انہیں بلایا اور ایک سمجھوتا ہوا۔ اچھا، کیا سمجھوتا تھا وہ؟ یہی کہ GIK صدر بن جائیں اور جنرل بیگ آرمی چیف، تو مطلب چہرے بدلے لیکن اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ویسے ہی رہا۔ بالکل تسلسل برقرار رہا۔ اس نئی قیادت کے سامنے پھر چیلنجز بھی فوراً آ گئے ہوں گے۔ بہت سے تھے۔ افغانستان سے روسی فوجیں نکل رہی تھیں، امریکی امداد کا معاملہ غیر یقینی تھا، اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر اور جمہوریت کی طرف نہ بڑھنے پر امریکی دباؤ کا بھی خطرہ تھا۔ جی ہاں، GIK اور جنرل بیگ نے بنیادی طور پر فیصلہ یہی کیا کہ ضیاء کی پالیسیاں ہی چلائی جائیں۔ مثلاً خاص طور پر افغان مجاہدین کی حمایت جاری رکھی۔ ان کا خیال تھا کہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت رہے گی۔ اچھا، اور بیگ کا ایک دلچسپ نظریہ یہ بھی تھا کہ ایٹمی پروگرام کو چھپانے کے بجائے اسے شاید تیز کیا جائے، اشارہ دیا جائے دنیا کو۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ امریکہ ایک ایٹمی پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ جی، شاید فائدہ بھی اٹھا لے، اور ساتھ میں عالمی دباؤ کم کرنے کے لیے جمہوریت کی طرف کچھ نمائشی قدم اٹھانے کی بات بھی کی۔ لیکن 11 سال کی فوجی حکومت کے بعد فوج کی اپنی ساکھ کا بھی تو مسئلہ تھا نا۔ کیا عوام انہیں پھر سے براہ راست قبول کرتے؟ یہی تو بڑا سوال تھا۔ اسی لیے جنرل بیگ نے براہ راست اقتدار نہیں سنبھالا، انہوں نے کنٹرولڈ جمہوریت کا راستہ چنا۔ کنٹرولڈ جمہوریت مطلب یہ کہ سامنے ایک سویلین حکومت ہو، لیکن اصل کنٹرول وہ فوج کے پاس رہے۔ مقصد تھا فوج کے ادارے کا وقار بحال کرنا۔ اور اسی منصوبے کے تحت پھر ISI نے وہ اتحاد بنایا، IJI۔ جی، اسلامی جمہوری اتحاد، مختلف اسلام پسند اور دائیں بازو کی جماعتوں کا اتحاد، تاکہ پیپلز پارٹی کا راستہ روکا جا سکے۔ تو پھر 1988 کے انتخابات کا اعلان ہوا۔ بے نظیر بھٹو کی PPP وہ تو ظاہر مقبول تھی۔
لوگ تبدیلی چاہتے تھے، جی، اور دوسری طرف تھی یہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت والی IJI۔ اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ISI نے IJI کی کافی مدد کی۔ بھرپور مدد کی، اس میں فنڈنگ بھی شامل تھی، اور مخالفین خاص طور پر بے نظیر بھٹو ان کے خلاف ایک منفی مہم بھی چلائی گئی۔ کس قسم کی مہم؟ مثلاً ایسے پیمفلٹ پھیلائے گئے جن میں ان کی کردار کشی تھی، فتوے جاری کروائے گئے کہ عورت حکمران نہیں بن سکتی، اور الزامات لگائے گئے کہ وہ ملک کی سلامتی، خاص طور پر ایٹمی پروگرام، اس کو خطرے میں ڈال دیں گی۔ جماعت اسلامی جیسی پارٹیوں پر بھی دباؤ تھا۔ جی، جماعت اسلامی پر بھی ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل حمید گل انہوں نے دباؤ ڈالا کہ وہ IJI میں شامل ہوں۔ تو فوج کا اصل مقصد کیا تھا؟ IJI کو جتوانا؟ ان کا ہدف یا تو تھا کہ IJI جیت جائے، یا پھر کم از کم ایک ایسی کمزور PPP حکومت بنے، ملی جلی سی، جسے وہ کنٹرول کر سکیں۔ اچھا، اس کے لیے کچھ تکنیکی رکاوٹیں بھی ڈالیں، جیسے قومی شناختی کارڈ کی شرط۔ اس سے بہت سے غریب کسان، مزدور جو PPP کے ووٹر ہو سکتے تھے، وہ ووٹ نہیں ڈال سکے۔ تو نتائج کیا آئے پھر؟ نتائج آئے تو PPP 92 سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی تھی، لیکن واضح اکثریت نہیں تھی۔ اور IJI کو 54 ملے۔ ISI نے کوشش کی کہ IJI کی حکومت بن جائے، لیکن ان کے وزیر اعظم کے امیدوار تھے غلام مصطفیٰ جتوئی، وہ اپنی سیٹ ہار گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر فوج نے ایک نیا سمجھوتا کرایا، بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم بننے دیا گیا۔ لیکن ملک کا جو سب سے بڑا صوبہ تھا پنجاب، وہاں وزارت اعلیٰ نواز شریف کو دلوائی گئی، جو IJI کے اہم رہنما تھے۔ تو یہ تو جان بوجھ کر ایک ٹکراؤ کی صورتحال بنائی گئی، مرکز میں PPP، پنجاب میں IJI۔ بالکل، تاکہ فوج ثالث بنی رہے۔ یہ ان کی پرانی حکمت عملی تھی، تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ تو دسمبر 1988 میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئیں، لیکن یہ اقتدار مفت میں نہیں ملا، کچھ شرائط تھیں۔ جی ہاں، انہیں صدر GIK کی حمایت جاری رکھنی تھی، خارجہ اور دفاعی پالیسیوں میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں لانی تھی، اور فوج کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی تھی۔ بالکل، اور پہلے دن سے ہی ان کی حکومت کو کمزور کرنے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ کیسے؟ فائلیں غائب ہو جانا، افسران کا تعاون نہ کرنا، ISI کا مسلسل دباؤ۔ اور پنجاب میں نواز شریف جنہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی، انہوں نے وفاقی حکومت کے خلاف محاذ کھول دیا، صوبائی خود مختاری کا نعرہ لگایا، اسلام پسندوں کو ساتھ میں لایا۔ یہ ایک غیر معمولی ٹکراؤ تھا مرکز اور سب سے بڑے صوبے کے بیچ۔ بھٹو نے بھی پھر جواب دیا ہوگا؟ جی، بھٹو نے پنجاب میں شریف حکومت گرانے کی کوشش کی، وہ ناکام رہی۔ وفاق نے شریف خاندان کے کاروبار کو نشانہ بنایا۔ اس ساری کشمکش میں اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ کیا بن رہا تھا؟ یہی کہ دیکھیں جی، یہ سیاستدان تو آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں، یہ ملک چلانے کے قابل ہی نہیں۔ بھٹو کی اپنی پوزیشن کیسی تھی؟ وہ تو پہلی بار وزیر اعظم بنی تھی۔ وہ ناتجربہ کار بھی تھیں، ٹیم میں بھی تجربہ کار لوگ کم تھے، اور وہ چاروں طرف سے مخالفین میں گھری ہوئی تھیں، صدر، آرمی چیف، ISI چیف، پنجاب کے وزیر اعلیٰ، اور اسلام پسند عناصر۔ وہ مسلسل ان کی حب الوطنی، ان کے عقائد، ان پر سوال اٹھا رہے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ISI اس مہم میں مواد بھی فراہم کرتی تھی۔ تو ISI نے اسلامی ایشوز کو ایک ہتھیار بنایا؟ ایسا لگتا ہے۔ سلمان رشدی کی کتاب شیطانی آیات کا معاملہ بھی اسی دوران آیا۔ ہاں، وہ تو بہت بڑا تنازع بنا تھا۔ جی، اور شواہد ہیں کہ اس معاملے کو ISI نے ہوا دی تاکہ بھٹو حکومت اندرونی اور بیرونی طور پر مشکل میں پڑ جائے۔ اسلام آباد میں امریکی مرکز پر حملہ بھی ہوا تھا۔ جی، پرتشدد مظاہرے ہوئے، امریکی ثقافتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا، جس سے امریکہ میں بھی بھٹو کی ساکھ متاثر ہوئی۔ کیا بھٹو نے خود بھی کچھ غلطیاں کی؟ کہا جاتا ہے، جیسے ISI چیف جنرل حمید گل کو ہٹانے کا فیصلہ۔ اس نے فوج کو ناراض کیا، صوبوں سے تعلقات کشیدہ رہے، کرپشن کے الزامات بھی لگے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ ویسے ہی خطرہ تھیں؟ بالکل، وہ جمہوریت کی علامت تھیں، امریکہ سے براہ راست تعلقات بنانا چاہتی تھیں، لبرل خیالات رکھتی تھیں، بھارت سے مفاہمت کی بات کرتی تھیں۔ یہ سب چیزیں اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول کے لیے چیلنج تھیں۔ خارجہ پالیسی میں بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ راجیو گاندھی آئے تھے اسلام آباد؟ جی، دسمبر 1988 میں
کچھ معاہدے بھی ہوئے، جیسے ایک دوسرے کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہ کرنے کا۔ لیکن فوج اور اسلام پسند اس کے خلاف ہوں گے۔ سخت خلاف تھے، اور اسی دوران بھٹو کی لا علمی میں ISI کشمیر میں ایک نئی شورش شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ اچھا جی۔ گاندھی کے دورے کے خلاف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مظاہرے کروائے گئے۔ جلد ہی کشمیر میں حالات بگڑ گئے اور ISI کی کارروائیوں نے امن کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ بھٹو نے بعد میں کہا تھا کہ انہیں صرف غیر فوجی مدد کا بتایا گیا تھا۔ جی، انہوں نے یہی کہا۔ افغانستان پر بھی اختلاف تھا۔ شدید اختلاف تھا۔ روس تو چلا گیا، اب بھٹو حکومت اور امریکہ چاہتے تھے کہ مذاکرات سے کوئی حل نکلے۔ لیکن ISI اور ان کے حمایت یافتہ مجاہدین، خاص طور پر حکمت یار، وہ فوجی فتح چاہتے تھے۔ ISI نے جلال آباد پر ایک ناکام حملہ بھی کروایا۔ وزارت خارجہ نے اعتراض کیا ہوگا۔ جی، جس پر ISI چیف سخت ناراض ہوئے۔ اور ایٹمی پروگرام، وہ تو فوج کے کنٹرول میں تھا۔ تقریباً مکمل طور پر۔ امریکہ کا دباؤ تھا کہ پاکستان ہتھیار نہ بنائے۔ بھٹو 1989 میں امریکہ گئیں اور ایک سمجھوتا کیا کہ پاکستان ویپنز گریڈ یورینیم پیدا نہیں کرے گا۔ بدلے میں امریکی امداد بحال ہوئی۔ لیکن یہاں پاکستان میں سخت گیر عناصر نے اسے سرنڈر کہا ہوگا۔ بالکل، اور اسی دوران فوج نے ضرب مومن مشقیں کیں، اپنی صلاحیت کا اشارہ دیا۔ جنرل بیگ نے بھی ایٹمی آپشن کی بات کی۔ تو بھٹو تو دونوں طرف سے پھنس گئیں، نہ فوج کو روک سکیں نہ امریکہ کو مطمئن کر سکیں۔ جی، لگتا یہی ہے۔ اس نے ان کی پوزیشن کو بہت کمزور کر دیا۔ اور پھر آخر کار اگست 1990 میں ان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ جی، صدر غلام اسحاق خان نے 8ویں ترمیم استعمال کرتے ہوئے انہیں برطرف کر دیا۔ الزام وہی پرانا، کرپشن اور نااہلی۔ ٹائمنگ بھی اہم تھی، عراق کویت پر حملہ کر چکا تھا۔ جی، امریکہ کی توجہ وہاں تھی۔ GIK نے بعد میں اشارہ بھی دیا کہ فیصلہ فوج کے دباؤ پر تھا۔ اصل وجہ شاید پالیسی اختلافات اور فوج کی بے چینی تھی۔ زیادہ امکان یہی ہے۔ ISI نے تو شروع سے ہی کرپشن کی کہانیاں لیک کی تھیں۔ یہ دلچسپ ہے کہ کرپشن کا الزام ہمیشہ استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ایک حربہ رہا ہے سویلین سیاستدانوں کے خلاف۔ بھٹو اور زرداری پر مقدمے بنے، بعد میں ختم ہو گئے۔ تو پھر نگران وزیر اعظم کون بنے؟ غلام مصطفیٰ جتوئی، اور پھر 1990 کے انتخابات ہوئے۔ ISI نے پھر سے IJI کو جتوانے کے لیے کردار ادا کیا۔ مہران بینک سکینڈل اسی دور کا ہے۔ جی، جس سے پتہ چلا کہ سیاستدانوں میں کروڑوں روپے بانٹے گئے۔ جنرل دورانی نے بعد میں اعتراف بھی کیا۔ مہم میں پھر بھٹو پر الزامات لگے ہوں گے۔ جی، سیکیورٹی رسک ہونے کے۔ نواز شریف نے کشمیر کی آزادی، ایٹمی طاقت کا نعرہ لگایا۔ NDI نے الیکشن کو متنازع کہا۔ نتیجہ تو پھر واضح تھا۔ جی، نواز شریف بھاری اکثریت سے جیت کر نومبر 1990 میں وزیر اعظم بن گئے۔ امریکہ نے بھی انہیں قبول کیا، کاروباری حامی سمجھ کر، حالانکہ امداد بند تھی۔ شریف کا پہلا دور 1990 سے 93 تک یہ کیسا رہا؟ تضادات تھے اس میں بھی؟ بہت زیادہ۔ ایک طرف معاشی اصلاحات، نجکاری، امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا بھی چل رہا تھا۔ افغانستان میں حکمت یار کی حمایت جاری، کشمیر میں شورش کو مزید ہوا دی گئی۔ امریکہ نے دھمکی بھی دی تھی پاکستان کو۔ جی، دہشت گردی کی ریاستی سرپرستی پر لسٹ میں ڈالنے کی۔ ایٹمی پروگرام بھی چلتا رہا۔ خلیجی جنگ پر آرمی چیف جنرل بیگ سے اختلاف ہوا۔ بیگ عراق کے حامی تھے؟ جی، جبکہ شریف نے امریکہ اور سعودی عرب کا ساتھ دیا۔ شریف نے بیگ کو کمزور کرنے کے لیے ان کے جانشین جنرل آصف نواز کا اعلان بھی پہلے کر دیا۔ شریف نے اپنی طاقت بڑھانے کی بھی کوشش کی۔ وہ IB چیف کا معاملہ؟ ہاں، سابق ISI آفیسر بریگیڈیئر امتیاز کو IB چیف لگایا۔ اس سے IB اور فوجی ایجنسیوں میں ایک چپکلش شروع ہوئی، لیکن فوج کا پلڑا بھاری رہا۔ پھر 1993 میں آرمی چیف جنرل آصف نواز کی اچانک موت ہو گئی۔ جی، اور نئے آرمی چیف کی تقرری پر صدر GIK اور وزیر اعظم شریف میں پھر ٹھن گئی۔ GIK نے اپنی مرضی کی؟ جی، جنرل عبدالوحید کاکڑ کو لگایا، اور پھر جلد ہی اپریل 93 میں شریف حکومت کو بھی برطرف کر دیا۔ الزام وہی، کرپشن، بد انتظامی۔ وہی پرانا کھیل۔ بالکل۔ لیکن اس بار سپریم کورٹ نے شریف کو بحال کر دیا۔ جی، مگر بحران ختم نہیں ہوا۔
آخرکار آرمی چیف جنرل کاکڑ نے مداخلت کی اور صدر اور وزیر اعظم دونوں سے استعفیٰ لے لیا۔ اور پھر معین قریشی کی سربراہی میں ایک ٹیکنوکراٹ حکومت بنی جس نے 1993 میں نسبتاً شفاف الیکشن کروائے۔ ان انتخابات کا نتیجہ کیا رہا؟ اسلام پسندوں کا کیا بنا؟ اسلام پسند بری طرح ہارے۔ پی 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 86 سیٹیں لے کر سب سے بڑی پارٹی بنی، مسلم لیگ نون کو 72 ملیں۔ تو بینظیر بھٹو دوسری بار وزیر اعظم بن گئیں؟ جی، اتحادیوں کے ساتھ مل کر۔ اس بار صدر بھی ان کی پارٹی کے تھے، فاروق لغاری، جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ اس بار بھٹو کی حکمت عملی کیا تھی؟ انہوں نے سبق سیکھا تھا، فوج اور ISI سے براہ راست ٹکراؤ سے گریز کیا، معیشت اور سماجی منصوبوں پر توجہ دی۔ ISI نے بھی ظاہری طور پر خود کو پیچھے رکھا۔ امریکہ سے تعلقات بہتر ہوئے؟ جی، F-16 پر بات ہوئی، رمزی یوسف کی گرفتاری میں مدد کے بعد کچھ پابندیاں نرم بھی ہوئیں، فوجی تعلقات بھی بحال ہوئے۔ لیکن نواز شریف سے مفاہمت نہیں کی؟ نہیں، اور اس سے اسٹیبلشمنٹ کو موقع ملتا رہا۔ ان کے دوسرے دور کو 2 بڑے چیلنجز نے بہت نقصان پہنچایا، آپ نے کہا تھا۔ جی، ایک کراچی کی شدید بدامنی۔ MQM والا معاملہ؟ جی، شہر میں MQM کا غلبہ تھا، ان کا عسکری ونگ بھی تھا۔ 92 میں فوج نے آپریشن کیا تھا۔ بھٹو حکومت ان سے کوئی سمجھوتا نہ کر سکی اور شہر میں تشدد بہت بڑھ گیا، نسلی، فرقہ وارانہ، سیاسی، مجرمانہ۔ بھٹو حکومت نے سخت پالیسی اپنائی؟ جی، جس پر ماورائے عدالت قتل کے الزامات لگے۔ امن تو کچھ آیا مگر طریقوں پر تنقید ہوئی۔ فوج اور ISI نے اس پالیسی کی حمایت کی، الزام بھارت پر لگایا۔ اور دوسرا چیلنج؟ وہ ان کے اپنے بھائی مرتضیٰ بھٹو کا تنازع تھا۔ وہ جلاوطنی سے واپس آئے تھے۔ ان پر تو ماضی میں دہشت گردی کے الزامات تھے۔ جی، انہوں نے اپنی بہن کی حکومت کو چیلنج کیا۔ سپٹمبر 1996 میں وہ کراچی میں پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ یہ تو بھٹو کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا، ذاتی اور سیاسی طور پر۔ تباہ کن ثابت ہوا۔ ان کے شوہر آصف زرداری پر بھی الزام آیا۔ اس دوران کشمیر میں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں عسکریت پسندی کی ریاستی حمایت جاری تھی۔ جماعت اسلامی جیسی تنظیمیں کھلے عام بھرتیاں کر رہی تھیں۔ تو پاکستان ان گروہوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا؟ کشمیر کے لیے تو استعمال کر رہا تھا، لیکن یہی گروہ عالمی سطح پر بھی سرگرم تھے اور پاکستان انہیں روکنے میں ناکام نظر آتا تھا۔ بھٹو کی پالیسی کیا تھی اس پر؟ وہ بظاہر سخت موقف رکھتی تھیں، لیکن لگتا ہے ISI سے بھی ڈرتی تھیں۔ وہ سمجھتی تھیں کہ اگر سیکیورٹی پالیسی میں دخل نہ دیں تو انہیں کام کرنے دیا جائے گا۔ وہ ISI کی وضاحتیں مان لیتی تھیں؟ جی، یہاں تک کہ جب 1995 میں حرکت الانصار نے مغربی سیاح اغوا کیے اور امریکہ نے اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا، تب بھی ISI نے لا تعلقی ظاہر کی اور کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ فوج کے اندر بھی بے چینی تھی، وہ افسران کی گرفتاری؟ جی، 1995 میں کچھ فوجی افسران، ایک میجر جنرل سمیت بغاوت کی سازش کے الزام میں گرفتار ہوئے۔ اور افغانستان میں طالبان آ گئے؟ جی، 1994 میں کندھار سے ابھرے اور تیزی سے پھیل گئے۔ پاکستان خاص طور پر ISI نے ان کی بھرپور حمایت کی۔ بھٹو حکومت بھی حامی تھی؟ آہستہ آہستہ ہو گئی۔ امریکہ شروع میں پریشان نہیں تھا، لیکن بعد میں انسانی حقوق اور بن لادن پر خدشات بڑھے۔ ادھر پاکستان میں جماعت اسلامی بھٹو کے خلاف تحریک چلا رہی تھی؟ جی، 1996 میں وہ پرتشدد ہو گئی۔ ہڑتالیں، بم دھماکے اور پھر مرتضیٰ بھٹو کی موت۔ عدم استحکام بہت بڑھ گیا۔ اور پھر نومبر 1996 میں صدر فاروق لغاری، جو بھٹو کی اپنی پارٹی کے تھے، انہوں نے فوج کی حمایت سے ان کی حکومت پھر برطرف کر دی۔ الزامات وہی؟ جی، کرپشن، ماورائے عدالت قتل، عدلیہ کو کمزور کرنا۔ بھٹو کو اس کی توقع نہیں تھی۔ شاید ان کی سب سے بڑی غلطی اسٹیبلشمنٹ پر بھروسہ کرنا تھا؟ ہو سکتا ہے۔ ان کی برطرفی کے بعد پاکستان نے طالبان حکومت کو تسلیم کیا اور ISI نے ٹریننگ کیمپ افغانستان منتقل کر دیے۔ لغاری نے قومی سلامتی کونسل اور احتساب کی بات کی؟ جی، مگر وہ شروع میں غیر مؤثر رہے۔ فروری 1997 کے الیکشن میں بہت کم ٹرن آؤٹ پر نواز شریف کی مسلم لیگ نون نے 2/3 اکثریت لے لی۔ تو شریف تیسری بار وزیر اعظم؟ جی، آتے ہی پہلے بھٹو سے مل کر آئین سے صدر کا برطرفی کا اختیار 58(2)B ختم کیا۔ لیکن پھر بھٹو کے خلاف احتساب شروع کر دیا؟ فوراً، اور اینٹی ڈیفیکشن قانون سے اپنی پارٹی پر گرفت مضبوط کی۔ اس سے فوج اور صدر تارڑ پریشان ہوئے ہوں گے؟ جی،
شریف کا عدلیہ سے بھی ٹکراؤ ہوا، چیف جسٹس سجاد علی شاہ والا معاملہ۔ ہاں، جب سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا۔ جی، آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت نے مداخلت کی کوشش کی تو شریف نے انہیں اکتوبر 98 میں استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر مشرف کو آرمی چیف لگایا۔ جی، پرویز مشرف کو، جو سینیورٹی میں تیسرے نمبر پر تھے۔ شاید سمجھے کہ وہ کمزور ہوں گے، مگر یہ غلط فہمی تھی۔ اسی دوران ایٹمی دھماکے بھی ہوئے مئی 98 میں۔ جی، بھارت کے جواب میں شدید عوامی اور فوجی دباؤ تھا۔ شریف نے حکم دیا، پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا۔ لیکن پھر وہ فورن کرنسی اکاؤنٹس منجمد کرنے کا فیصلہ؟ جی، اس نے معیشت کو بحران میں ڈالا اور شریف کی مقبولیت کو بہت نقصان پہنچایا۔ ان مشکلات کے باوجود شریف نے بھارت سے امن عمل پھر شروع کیا، واجپئی کا لاہور آنا۔ جی، فروری 1999 میں بس ڈپلومیسی امید پیدا ہوئی، مگر اسلام پسندوں نے شدید احتجاج کیا اور اطلاعات ہیں کہ انہیں فوجی انٹیلیجنس کی مدد تھی۔ اور پھر فوراً ہی کارگل۔ جی، 1999 کا موسم گرما، پاکستانی فوجی اور کچھ مجاہدین کارگل کی چوٹیوں پر قابض ہو گئے۔ یہ منصوبہ کس کا تھا؟ مشرف کا؟ جی، مشرف اور چند جرنیلوں کا۔ کہا جاتا ہے کہ شریف کو مکمل اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ مقصد تھا بھارت پر کشمیر مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالنا۔ مگر یہ تو الٹا پڑ گیا۔ بری طرح۔ بھارت میں بھرپور جواب دیا، عالمی دباؤ آیا، چین نے بھی پیچھے ہٹنے کو کہا۔ پاکستان نے پہلے تو انکار کیا۔ جی، مگر پھر بھارت نے وہ فون ٹیپ جاری کر دیں، مشرف اور ایک اور جنرل کی۔ تو شریف نے امریکہ سے مدد مانگی۔ جی، کلنٹن نے جولائی 99 میں واشنگٹن بلایا اور سخت دباؤ ڈال کر فوجیں واپس بلوائیں۔ کلنٹن نے ISI کی دہشت گردی اور بن لادن کا ذکر بھی کیا۔ واپسی پر تو شریف اور فوج میں بہت کشیدگی ہو گئی ہوگی۔ شدید۔ شریف کارگل کے ذمہ داروں پر کارروائی چاہتے تھے، مشرف کو پتا تھا وہ نشانے پر ہیں، انہوں نے فوج میں حمایت بنانا شروع کی۔ اسلام پسند شریف کو غدار کہہ رہے تھے۔ اور پھر 12 اکتوبر 1999؟ جی، جب مشرف سری لنکا سے واپس آ رہے تھے، شریف نے انہیں برطرف کر کے ISI چیف جنرل ضیاء الدین کو آرمی چیف لگانے کی کوشش کی۔ لیکن فوج تیار تھی؟ بالکل۔ مشرف کا طیارہ روکا گیا اور چند گھنٹوں میں فوج نے ٹیک اوور کر کے شریف حکومت ختم کر دی۔ فوج نے اسے فوری رد عمل کہا؟ جی، اور کہا کہ شریف نے طیارہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کی۔ یہ پرانا پیٹرن ہے فوجی بغاوتوں کا، اسے ہمیشہ ہنگامی حالات کا نتیجہ بتایا جاتا ہے۔ دنیا نے شروع میں مذمت کی، مگر پھر مشرف کو قبول کر لیا۔ جی، خاص طور پر امریکہ نے انہیں اعتدال پسند سمجھا گیا۔ 9/11 کے بعد تو وہ اہم اتحادی بن گئے۔ امریکی فوج کے پاکستانی فوج سے تعلقات ہمیشہ قریبی رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس پورے دور 88 سے 99 تک جی، اس کو سمیٹیں تو کیا نمونہ نظر آتا ہے؟ ایک واضح نمونہ ہے۔ سویلین حکومتیں آئی مگر کمزور رہیں، انہوں نے غلطیاں بھی کیں، کرپشن کے الزامات بھی لگے جنہیں فوج نے بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ لیکن اصل طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس رہی، فوج، ایجنسیاں۔ جی، انہوں نے ٹرائیکا جیسے غیر آئینی ڈھانچے سے کنٹرول رکھا جس میں اصل طاقت آرمی چیف کے پاس تھی۔ اور جب بھی سویلین حکومت نے پرزے نکالنے کی کوشش کی، اسے کمزور کیا گیا، اکثر اسلام پسند کارڈ استعمال کر کے، اور آخر میں برطرف کر دیا گیا۔ یہ ایک چکر سا لگتا ہے۔ فوج سویلین حکومت کو کمزور کرنے کے لیے اسلام پسندوں کو استعمال کرے اور پھر دنیا کو اپنے اقتدار کا جواز دینے کے لیے اسی اسلام پسند خطرے کا حوالہ دے۔ بالکل، اور مشرف کے دور میں بھی یہی پیٹرن چلا۔ کنٹرولڈ الیکشنز، کنگز پارٹی، آئینی تبدیلیاں، فوج کے اختیارات کو مزید مستحکم کرنا۔ تو یہ دہائی ہمیں پاکستان میں طاقت کے اصل مراکز اور جمہوریت کی راہ میں جو مستقل رکاوٹیں ہیں ان کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ جی بالکل۔ آج کی گفتگو کا وقت یہیں ختم ہو رہا ہے۔ جاتے جاتے ایک سوال شاید چھوڑا جا سکتا ہے جی ضرور۔ کہ کیا پاکستان کے مستقبل میں یہ کشیدگی، یعنی منتخب نمائندے جو مکمل اختیار چاہتے ہیں اور ایک طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ جو حتمی کنٹرول چاہتی ہے، یہ کبھی ختم ہو سکے گی؟ اور اس کا پاکستان کے اندرونی استحکام اور بیرونی دنیا سے تعلقات پر کیا اثر پڑتا رہے گا؟ آج ہم کچھ ایسے مواد پر بات کر رہے ہیں جو پاکستان کی سیکیورٹی پالیسیوں اور قومی مفادات کی گہرائی میں جاتا ہے، خاص طور پر 2000 کی دہائی کے اوائل میں، یعنی 9/11 کے فوراً بعد کا جو زمانہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب جنرل پرویز مشرف نے
امریکہ کے ساتھ اتحاد تو کیا، لیکن اندرونی طور پر جیسا کہ یہ مواد بتاتا ہے، کچھ حلقوں کو یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی کہ پاکستان کے بنیادی قومی مفادات یعنی اس کی جوہری صلاحیت اور کشمیر کا مسئلہ وہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک طرح کی یوں سمجھے دوہری حکمت عملی تھی۔ جی بالکل، اور جو بات اس مواد سے ابھرتی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ صرف 9/11 کا فوری رد عمل نہیں تھا، یہ ایک ایسی سوچ اور حکمت عملی کی عکاسی تھی جس کی جڑیں کئی دہائیوں پرانی ہیں، اور جس میں آپ دیکھیں فوج اور ایک خاص قسم کی قومی شناخت کا تصور وہ ہمیشہ مرکزی حیثیت رکھتا آیا ہے۔ تو آئیے اس دور کو دیکھتے ہیں۔ فروری 2004 میں یعنی 9/11 کے تقریباً 2.5 سال بعد مشرف نے خود کہا کہ پاکستان کے 2 اہم ترین قومی مفادات ہیں، ایک تو جوہری ریاست ہونا اور دوسرا کشمیر کوز۔ جی ہاں، اور امریکہ کو دکھانے کے لیے ایک بڑی اسٹریٹجک تبدیلی کا بیانیہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا کہ بنیادی پالیسیوں کو ترک نہیں کیا جا رہا۔ اچھا، اس تبدیلی کی ایک قیمت تھی: طالبان کی حمایت ختم کرنا، القاعدہ سے جڑے گروپوں کے خلاف انٹیلیجنس شیئرنگ بڑھانا، کشمیر میں مبینہ دراندازی کو روکنا اور بھارت کے ساتھ امن مذاکرات میں شامل ہونا۔ یہ سب آپ سمجھیں امریکہ کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ضروری سمجھا گیا۔ اور اسی دوران وہ AQ خان نیٹ ورک کا معاملہ بھی سامنے آیا، وہ بھی اس سے جڑا تھا۔ بالکل، جب ایران، شمالی کوریا اور لیبیا کو ایٹمی ٹیکنالوجی کی مبینہ فروخت کا انکشاف ہوا تو اس نیٹ ورک کو بند کرنا بھی امریکی تعلقات کو برقرار رکھنے کی کوششوں کا حصہ تھا۔ مواد سے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ یہ سب اقدامات امریکہ کی جو فوری تشویشات تھیں ان کو دور کرنے کے لیے تھے تاکہ پابندیاں ختم ہوں اور امداد بحال ہو۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ ماضی کے فوجی حکمرانوں جیسے ایوب خان، یحییٰ خان یا ضیاء الحق ان کے طرز عمل سے ملتا جلتا تھا؟ یعنی بیرونی طاقتوں، خاص طور پر امریکہ کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اپنے بنیادی داخلی اہداف کو بھی محفوظ رکھنا۔ مواد اسی تسلسل کی طرف اشارہ کرتا ہے جی۔ یہ ایک مشکل توازن تھا، امریکہ کو مطمئن رکھنا اور ساتھ ہی ملک کے اندر ان عناصر کو بھی یقین دلانا جو سخت گیر موقف رکھتے تھے کہ فوج پاکستان کے اہم قومی مفادات کی محافظ ہے۔ اچھا، اگر ہم اس تاریخی پس منظر کو دیکھیں تو 9/11 سے پہلے یعنی 1988 سے 2001 کے دوران پاکستان کے فوجی اور قومی سلامتی کے اداروں کے نزدیک اہم قومی مفادات کیا سمجھے جاتے تھے؟ یہ مواد کیا بتاتا ہے اس بارے میں؟ مواد کے مطابق 3 بنیادی ستون تھے۔ پہلا، جوہری صلاحیت کو برقرار رکھنا اور بڑھانا۔ دوسرا، کشمیر پر بھارتی کنٹرول کو چیلنج کرنا، جس کا حتمی مقصد اسے بھارت سے الگ کرنا بتایا جاتا ہے۔ اور تیسرا، افغانستان میں اسٹریٹجک گہرائی یعنی ایک دوستانہ حکومت کا قیام۔ اور مشرف نے 9/11 کے بعد ان میں سے کون کون کو برقرار رکھا؟ افغانستان والے عنصر کو بظاہر ترک کر دیا گیا، لیکن مشرف نے دلیل دی کہ یہ قربانی ضروری تھی تاکہ پہلے 2 یعنی جوہری پروگرام اور کشمیر کا دعویٰ وہ بچائے جا سکیں۔ انہوں نے وہ 19 سپٹمبر 2001 کو قوم سے خطاب کیا تھا نا، اس میں واضح کہا تھا کہ اگر پاکستان نے امریکی مطالبات تسلیم نہ کیے تو ہمارے اہم خدشات، ہمارے اہم مفادات خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ جب میں اہم خدشات کہتا ہوں تو میرا مطلب ہے ہمارے اسٹریٹجک اثاثے اور کشمیر کا مسئلہ۔ یہیں پر وہ حسین عسکری رضوی کا تجزیہ بھی دلچسپ ہے، جس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے فوج کے سیاسی غلبے کی جو وجوہات بتائیں، ان میں سب سے پہلی قومی مفاد کی تعریف اور اس پر کنٹرول تھا، یعنی جوہری پالیسی، افغانستان پالیسی اور بھارت کشمیر پالیسی، ان سب پر فوج کا اختیار۔ 1965 کی جنگ، جس کا ایک مقصد مواد کے مطابق تربیت یافتہ افراد بھیج کر کشمیریوں میں بغاوت کو ہوا دینا تھا، پھر ذوالفقار علی بھٹو کا فوج کو توسیع دینا اور جوہری پروگرام شروع کرنا، اور پھر ضیاء الحق کا دور، یہ سب کسی نہ کسی طرح اسی مسئلے سے جڑے تھے۔ بنیادی نقطہ یہ تھا کہ پاکستان بھارت کی علاقائی برتری کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ ضیاء الحق کے دور کا ذکر آیا تو مواد میں بھارت کے ساتھ ایک غیر حقیقی گرمجوشی کا بھی ذکر ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ اصل پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جی، 1977 میں جب بھارت میں جنتا پارٹی کی حکومت آئی تھی تو تعلقات میں کچھ بہتری نظر آئی، لیکن وہ عارضی تھیں۔
زیادہ اہم بات جو مواد میں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب امریکہ کے ساتھ فوجی تعلقات بحال ہوئے تو ضیاء الحق نے مبینہ طور پر اپنے انٹیلیجنس چیف جنرل اختر عبد الرحمان سے بھارت سے نمٹنے کے لیے ایک فارورڈ پالیسی تیار کرنے کو کہا۔ اس منصوبے میں، جیسا کہ ان کے سوانح نگار بتاتے ہیں، خفیہ آپریشن شامل تھے جن کا مقصد بھارت کو اندرونی طور پر کمزور کرنا تھا، جبکہ ظاہری سطح پر ضیاء امن و مذاکرات کی بات کرتے رہے۔ اور اسی سے جڑا وہ بھارت کو چھوٹا کرنے یعنی کٹ انڈیا ڈاؤن ٹو سائز کا تصور ہے۔ یہ کیا تھا؟ ہاں، مواد ایک فوجی تجزیے کا حوالہ دیتا ہے جس میں یہ دلیل دی گئی تھی کہ بھارت اتنا طاقتور نہیں جتنا سمجھا جاتا، بلکہ صرف نیم طاقتور اور قابل انتظام فوجی طاقت ہے۔ اس تجزیے میں بھارت کی کمزوریوں اور طاقتوں کا جائزہ لے کر اسے اس کے صحیح سائز اور جہت میں لانے کی بات کی گئی تھی۔ اس ضمن میں ایک فوجی کتاب کا بھی حوالہ ہے، انڈیا اے اسٹڈی ان پروفائل، جس میں ہندوؤں کی خصوصیات اور بھارت کی داخلی کمزوریوں کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ بالکل۔ اس کتاب میں مواد کے مطابق ہندو کردار کو مغرور، مستقل مزاج مگر مکار قرار دیا گیا، اور بھارت کے اندر مرکز گریز رجحانات اور ایک واحد متحد ریاست کے طور پر موجود رہنے کی تاریخی نااہلی پر بات کی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ ہندو کردار تاریخی طور پر کمزور رہا ہے، جبکہ مسلم کردار وہ مذہب کی وجہ سے مختلف اور مضبوط ہے۔ مواد یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ تجزیہ شاید مبالغہ آمیز تھا، لیکن یہ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے جس نے مبینہ طور پر بھارت کے اندر علیحدگی پسند تحریکوں کی حوصلہ افزائی کی پالیسی کو جواز فراہم کیا۔ اس سوچ کے تحت تو بھارتی پنجاب، جموں و کشمیر، تمل ناڈو اور شمال مشرقی ریاستیں، ان سب کو مرکزی دھارے سے مکمل طور پر الگ تھلگ سمجھا جاتا تھا۔ اور اس سوچ میں ایک اسلامی نظریاتی پہلو بھی شامل تھا، یہ خیال کہ ہندو بھارت اپنی تاریخی کمزوریوں کی وجہ سے بکھر سکتا ہے، جبکہ اسلام پاکستان کو متحد اور محفوظ رکھے گا۔ اسی پس منظر میں 1980 کی دہائی میں بھارتی پنجاب میں تشدد شروع ہوا اور بھارت نے پاکستان پر سکھ باغیوں کی مدد کا الزام لگایا۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان سکھ یاتریوں کی بھی بڑی تعداد میں میزبانی کر رہا تھا۔ ISI نے مبینہ طور پر اس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک خصوصی ڈیسک بھی قائم کیا۔ عوامی سطح پر تو ضیاء الحق نے ان الزامات کی تردید کی۔ 1984 میں انڈیا ٹوڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا یہ جھوٹے اور بے بنیاد الزامات ہیں اور پاکستان میکیاویلی طرز عمل پر یقین نہیں رکھتا۔ لیکن مواد امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی 1991 کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتا ہے جس میں پاکستانی حمایت کی قابل اعتماد رپورٹس کا ذکر تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت سرد جنگ کی وجہ سے امریکہ، جو پاکستان کا اتحادی تھا، مبینہ طور پر اس معاملے کو یوں کہیں نظر انداز کرتا رہا۔ پنجاب کے ساتھ ساتھ کشمیر کا محاذ بھی گرم ہو رہا تھا۔ مواد بتاتا ہے کہ ضیاء کے حکم پر ISI نے 1984 میں کشمیر کے لیے ایک طویل مدتی منصوبہ بنایا تھا۔ جی، ایک منصوبہ جو مبینہ طور پر 1991 تک مکمل ہونا تھا اور ابتدائی طور پر صرف گروپ لیڈروں اور ٹرینرز کی تربیت تک محدود تھا، بالکل ویسے جیسے افغانستان میں ابتدائی سالوں میں کیا گیا تھا، لیکن زمینی حقائق وہ تیزی سے بدل رہے تھے۔ خاص طور پہ 1987 کے کشمیر انتخابات کے بعد ایسا ہی ہے؟ ہاں، ان انتخابات میں مسلم متحدہ محاذ UMF، جو کہ مختلف مذہبی اور سیاسی جماعتوں کا اتحاد تھا، ان کے خلاف مبینہ دھاندلی کے الزامات نے بڑے پیمانے پر احتجاج کو جنم دیا۔ اس بدلتی ہوئی صورتحال پر ISI کو رد عمل دینا پڑا۔ پھر اگست 1988 میں ضیاء الحق کی موت نے معاملات کو اور بھی پیچیدہ کر دیا۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کا پہلا دور آیا 1988 سے 1990۔ اس وقت کشمیر پالیسی پر کیا صورتحال تھی؟ مواد کے مطابق فوج اور ISI کشمیر میں شورش کو زیادہ فعال طور پر بڑھانا چاہتے تھے، جبکہ بے نظیر بھٹو مبینہ طور پر زیادہ محتاط اور اعتدال پسند حمایت کی حامی تھیں۔ فوج ان کی پالیسیوں کو غیر محب وطن سمجھتی تھی۔ اسی دوران ISI پر یہ الزام بھی ہے کہ اس نے بے نظیر بھٹو کی مخالفت کے لیے اسلامی جمہوری اتحاد یعنی دائیں بازو کی جماعتوں کا ایک اتحاد بنانے میں مدد کی۔ اور یہ الزام بھی کہ ISI اور IJI نے مبینہ طور پر بھٹو حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کشمیر میں احتجاج کو ہوا دی۔
جی، مواد اقبال آخند کا حوالہ دیتا ہے کہ فروری 1990 میں نواز شریف، جو اس وقت اپوزیشن میں تھے، نے قومی ہڑتال کی کال دی اور جماعت اسلامی کے اکسانے پر لوگوں نے لائن آف کنٹرول یعنی کشمیر کو تقسیم کرنے والی عارضی حد بندی اس کو عبور کرنے کی کوشش کی، جس پر بھارتی فائرنگ سے ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ اس دوران مبینہ طور پر گوریلوں کے لیے تربیتی کیمپ بھی قائم کیے گئے۔ پھر نواز شریف کا پہلا دور آیا 1990 سے 1993۔ انہوں نے کیا پالیسی اپنائی؟ بظاہر انہوں نے ISI کو کشمیر میں شورش کی حمایت جاری رکھنے بلکہ بڑھانے کی اجازت دی۔ یہ ان انتخابات کے بعد ہوا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ISI کی مدد سے جیتے گئے تھے اور جن میں شریف نے کشمیر کی آزادی کا وعدہ کیا تھا۔ تاہم مواد یہ بھی کہتا ہے کہ نجی طور پر وہ بھارت کے ساتھ امن عمل کے خواہاں تھے۔ لیکن اسی دوران امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں بھی عائد کر دیں، وہ پریسلر ترمیم والی۔ بالکل، اکتوبر 1990 میں۔ جی، یہ پریسلر ترمیم کے تحت تھیں۔ یہ ایک امریکی قانون تھا جو بنیادی طور پر جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ سے متعلق تھا اور پاکستان کے جوہری پروگرام کی وجہ سے لاگو ہوا۔ مواد پاکستانی حکام کے رد عمل کو بے یقینی، صدمہ اور غصہ کے طور پر بیان کرتا ہے۔ انہیں لگا کہ افغانستان میں سوویت یونین کی شکست کے بعد امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں رہی اور یہ امریکہ کی موسمی دوستی کی ایک اور مثال ہے۔ اس پر ISI کا اپنا اندرونی تجزیہ کیا تھا؟ کیا وہ پریشان تھے؟ مواد کے مطابق ISI کے ایک جائزے میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ یہ پابندیاں غالباً عارضی ہوں گی اور پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات برقرار رکھ سکتا ہے بغیر مکمل طور پر جھکے۔ حکمت عملی یہ تجویز کی گئی کہ حکومت کے مختلف شعبے امریکہ کے ساتھ مختلف انداز میں بات چیت کریں تاکہ تعلقات مکمل طور پر نہ ٹوٹیں۔ مگر پھر 1992 میں امریکہ نے پاکستان کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاست قرار دینے کی دھمکی بھی دی۔ یہ تو بہت سنگین معاملہ تھا۔ جی ہاں، یہ بہت سنگین تھا۔ مواد امریکی سفیر نکولس پلاٹ کے سخت الفاظ کا حوالہ دیتا ہے جو انہوں نے مئی 1992 میں وزیر اعظم نواز شریف کو پہنچائے۔ ہمیں اپنی معلومات پر پورا یقین ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس سروس ISI ڈائریکٹوریٹ اور فوج کے عناصر کشمیری اور سکھ عسکری پسندوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ براہ راست خفیہ حکومتی پاکستانی حمایت ہے۔ ہمارے ذہن میں اس بارے میں کوئی شک نہیں اور یہ معلومات بھارتی حکومت سے نہیں آئیں۔ تو اس دھمکی پر پاکستانی رد عمل کیا تھا؟ میٹنگ وغیرہ ہوئی؟ مواد ایک اعلیٰ سطحی میٹنگز کا ذکر کرتا ہے جس میں اس وقت کے ISI چیف جنرل جاوید ناصر نے مبینہ طور پر دلیل دی کہ یہ امریکی دھمکیاں خالی ہیں اور پاکستان کو صرف وقت حاصل کرنے اور اپنی سفارتی کوششوں اور لابنگ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مبینہ طور پر کہا، ہم اب تک اپنے نشانات چھپا رہے ہیں اور مستقبل میں مزید بہتر طریقے سے چھپائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ شریف نے اس سے اتفاق کیا اور لابنگ کے لیے اضافی فنڈز بھی منظور کیے۔ تو کیا پاکستان نے حمایت بند کر دی پھر؟ پاکستان نے یقین دہانیاں کرائیں، لیکن مواد کہتا ہے کہ زمینی صورتحال میں فوری طور پر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی۔ تاہم امریکہ نے پاکستان کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاستوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔ اس کی ایک وجہ مئی 1993 میں جنرل جاوید ناصر کی برطرفی اور ISI میں صفائی کا وعدہ ہو سکتا ہے۔ البتہ مواد یہ بھی کہتا ہے کہ یہ تبدیلی کچھ حد تک کاسمیٹک یعنی ظاہری ہو سکتی ہے۔ جنرل ناصر جو تبلیغی جماعت کے رکن تھے اور خود کو پہلے داڑھی والے جنرل آفیسر کہتے تھے، ان پر ISI کی کارروائیوں کو کافی وسعت دینے کا الزام تھا۔ بشمول اقوام متحدہ کی پابندیوں کے باوجود بوسنیا میں مبینہ طور پر ہتھیاروں کی فراہمی اور مارچ 1993 کے بمبئی بم دھماکوں میں داؤد ابراہیم کے ساتھ مبینہ تعاون۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا کہ وعدے کیے جاتے رہے لیکن جہادی گروپ مختلف ناموں سے کام کرتے رہے۔ کچھ مثالیں ہیں مواد میں۔ مواد اسی تضاد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر لشکر طیبہ جو کہ ایک اہم عسکریت پسند تنظیم سمجھی جاتی ہے، اس کے ہیڈ کوارٹر مرکز الدعوت والارشاد کا اپریل 1998 میں گورنر پنجاب اور وفاقی وزیر اطلاعات کا دورہ کرنا۔ وہاں گورنر نے مبینہ طور پر مرکز کے طلبہ میں جہاد کے جذبے اور قربانی کے احساس کی تعریف کی جو اس نے کشمیری مجاہدین کی حمایت کے لیے شروع کیا تھا۔ اچھا۔
اسی طرح جولائی 1995 میں مست گل جیسے عسکریت پسند کا، جو کشمیر میں ایک مسجد پر قبضے کے بعد پاکستان واپس آیا تھا، ایک ہیرو کی طرح استقبال کیا جانا، یہ سب آپ دیکھیں پالیسی کے تضاد کو ظاہر کرتا ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام نے اس صورتحال پر کیا اثر ڈالا؟ کیا اس سے آسانی ہوئی؟ اس نے مبینہ طور پر ISI اور اسلام پسند گروپوں کی سرگرمیوں کو مزید آسان بنا دیا۔ تربیت کا کچھ ڈھانچہ افغانستان منتقل ہو گیا، جس سے پاکستان کو مزید انکار کا موقع ملا۔ سرحد پار آنا جانا وہ بھی آسان ہو گیا، اور پھر 1998 میں کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارت خانوں پر القاعدہ کے حملے ہوئے۔ اس کا کیا رد عمل تھا؟ ان حملوں اور ان کے جواب میں افغانستان پر امریکی میزائل حملوں نے پاکستان اور القاعدہ کے درمیان مبینہ روابط کو مزید نمایاں کیا، خاص طور پر جب ان امریکی حملوں میں پاکستانی شہری بھی مارے گئے جو حرکت الانصار نامی تنظیم کے رکن بتائے جاتے تھے۔ یہ قیاس آرائیاں بھی ہوئیں کہ شاید حملوں سے پہلے اسامہ بن لادن کو ISI کے کچھ عناصر نے خبردار کر دیا تھا۔ اکتوبر 1999 میں مشرف کے فوجی قبضے کا جہادی حلقوں میں کیا رد عمل تھا؟ خوش تھے وہ؟ مواد کے مطابق اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ مسعود اظہر، جو بعد میں دسمبر 1999 میں انڈین ایئر لائنز کی ہائی جیکنگ کے بعد رہا ہوئے اور جنہوں نے جیش محمد JM نامی تنظیم بنائی، ان کے ایک بیان کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں انہوں نے فوج کے اقدام کو سراہا اور اسے ایک انتہائی نازک وقت پر ضروری قدم قرار دیا۔ اور پھر 9/11 آ گیا۔ ہم واپس وہیں پہنچ گئے جہاں سے بات شروع کی تھی۔ مشرف نے امریکہ کا ساتھ دیا، لیکن کشمیر پالیسی فوری طور پر نہیں بدلی۔ جی، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، مشرف نے طالبان کی حمایت ترک کرنے کے فیصلے کو پاکستان کے جوہری پروگرام اور کشمیر کاز کو بچانے سے جوڑا، لیکن اکتوبر 2001 میں شری نگر میں کشمیر اسمبلی پر حملہ اور پھر دسمبر 2001 میں دلی میں بھارتیہ پارلیمنٹ پر حملہ، اس نے صورتحال یکسر بدل دی۔ اچھا، ان حملوں کے بعد بھارت نے جنگ کی دھمکی دی اور امریکہ کا دباؤ بھی یقیناً بڑھ گیا ہوگا۔ بالکل، بہت زیادہ دباؤ۔ اسی دباؤ کے تحت مشرف نے 12 جنوری 2002 کو ایک اہم تقریر کی جس میں کچھ عسکریت پسند گروپوں بشمول لشکر طیبہ اور جیش محمد ان پر پابندی عائد کی اور ان کے رہنماؤں کی گرفتاری کا اعلان کیا۔ لیکن مواد یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ گرفتاریاں اکثر مختصر مدت کے لیے تھیں، جیسے حافظ سعید اور مسعود اظہر، وہ جلدی ہی رہا ہو گئے۔ مشرف نے خود دہشت گردی کی مختلف اقسام میں فرق کیا تھا، ہے نا؟ ہاں، واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے 3 طرح کی دہشت گردی کا ذکر کیا۔ ایک تو القاعدہ، دوسری کشمیر میں سرحد پار دہشت گردی جسے پاکستان آزادی کی جدوجہد کہتا ہے، اور تیسری پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ انتہا پسندی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بنیادی تشویش تیسری قسم ہے کیونکہ وہ پاکستان کو اندرونی طور پر غیر مستحکم کر رہی ہے۔ تو ان پابندیوں اور گرفتاریوں کا اصل اثر کیا ہوا؟ کیا کریک ڈاؤن واقعی مؤثر تھا یا صرف دکھاوا تھا؟ دیکھیں، مواد اس پر سوال اٹھاتا ہے۔ یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ القاعدہ کی بڑی شخصیات جیسے ابو زبیدہ مارچ 2002 اور خالد شیخ محمد مارچ 2003، ان کی گرفتاریاں اکثر ایسے وقت میں ہوئیں جب پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ بہت زیادہ تھا۔ تاہم 2003 کے موسم گرما کے بعد لائن آف کنٹرول LOC پار کرنے والے عسکری پسندوں کی تعداد میں کمی ضرور آئی۔ اس کی ایک وجہ جون 2002 میں امریکی نائب وزیر خارجہ رچرڈ آرمیٹیج کا دورہ اور مشرف سے دراندازی مستقل طور پر روکنے کا وعدہ لینا تھا۔ اس سے بھارت کے ساتھ مذاکرات کی بحالی میں بھی مدد ملی، لیکن دوسری طرف مواد یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ISI نے مبینہ طور پر کچھ جہادی رہنماؤں کو غیر فعال رہنے کے لیے سیورنس پے یعنی ایک طرح کا معاوضہ دیا، اور فضل الرحمان خلیل جیسے رہنما جو حرکت المجاہدین جماعت الانصار کے سربراہ تھے اور 1998 میں بن لادن کے مشہور فتوے پر دستخط کرنے والوں میں شامل تھے، وہ پابندیوں کے باوجود کھلے عام سرگرم رہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ عسکریت پسندی کا بنیادی ڈھانچہ، وہ انفراسٹرکچر، وہ پھر بھی موجود رہا۔ مواد کا نتیجہ یہی ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نقطہ نظر سے، جیسا کہ یہ مواد پیش کرتا ہے، جہاد کو روک دیا گیا تھا،
ختم نہیں کیا گیا۔ طالبان کو مبینہ طور پر 2005 تک بھی پاکستان کے سرحدی علاقوں میں پناہ گاہیں میسر رہیں اور کشمیر کا حتمی حل وہ ابھی باقی تھا۔ تو اس سارے مواد کا جائزہ لینے کے بعد جو تصویر ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کی پالیسی خاص طور پر جوہری پروگرام اور کشمیر کے حوالے سے ایک طویل اور پیچیدہ تسلسل رکھتی ہے۔ اس میں فوج کا کردار ہمیشہ مرکزی رہا ہے۔ بالکل۔ بیرونی عوامل جیسے امریکہ کے ساتھ تعلقات، پابندیاں اور 9/11 جیسے واقعات انہوں نے حکمت عملی اور طریقہ کار میں تبدیلیاں ضرور لائیں، لیکن مواد یہ بتاتا ہے کہ بنیادی مقاصد اور بعض اوقات استعمال کیے جانے والے مبینہ ذرائع وہ بڑی حد تک برقرار رہے۔ اور یہ سوال کہ کیا وہ جہادی انفراسٹرکچر واقعی غیر فعال ہو گیا ہے یا صرف کسی اور موقع کا منتظر ہے؟ مواد بتاتا ہے کہ روشن خیال اعتدال پسندی جیسی بیان بازی اور القاعدہ کے خلاف کچھ کارروائیوں نے وقتی طور پر امریکہ کا اعتماد بحال کرنے میں مدد کی، لیکن وہ بنیادی پیراڈائم جس میں فوجی ادارے قومی مفادات کے محافظ اور پالیسی کے تعین کنندہ ہیں، وہ اپنی جگہ قائم رہا۔ اور آخر میں ایک سوچ جو یہ مواد ذہن میں چھوڑ جاتا ہے وہ یہ ہے، کیا ریاست کے اندر وہ عناصر جو دہائیوں سے بعض عسکری پسند گروپوں کو اسٹریٹجک اثاثوں کے طور پر دیکھتے آئے ہیں، کیا وہ واقعی اور مکمل طور پر اپنا نقطہ نظر تبدیل کر سکتے ہیں؟ خاص طور پر جب کشمیر جیسے بنیادی علاقائی تنازعات وہ ابھی تک حل طلب رہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر مزید غور و فکر کی گنجائش ضرور موجود ہے۔